القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور شریعت کے مطابق بھی وہ غلط ہے. جس چیز سے بھی انسان کی صحت کو نقصان ہوتا ہو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. کچھ چیزیں جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کو اسلام نے حرام کر دیا اور اس میں اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کی صحت محفوظ رہے. مثلا اللہ نے اگر شراب کو حرام کیا ہے اور انسان شراب سے بچے تو اللہ کا اس میں کیا نفع ہونے والا ہے؟ جیسا تم اگر شراب پیو گے تو میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اپنے نقصان سے بچانے کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں شراب مت پیو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر شراب اور شراب جیسی دوسری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں تو مقصد اس کا ہے تمہاری صحت بچانا. یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی صحت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے تھے. چنانچہ حضور نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ. یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری صحت ٹھیک رہنی چاہیے اور میں پاک دامن رہوں. تو پاک دامنی کی دعا بھی کی اور صحت کے درست ہونے کی دعا بھی کی. جس چیز کی دعا کی جائے گی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی. جس چیز کی دعا کی جائے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں اور دوسری طرف سے ہم کہیں یا اللہ ہمیں صحت دے دے. ایسا انسان نادان ہے کہ جو ایک طرف سے تو کل اللہ سے کہے یا اللہ مجھے صحت دے دے اور دوسری طرف سے وہ کام بھی کرتا ہو جو انسان کی صحت کو نقصان بھی پہنچائے. زبان سے مانگتا کچھ اور ہے اور ادھر سے عمل اس کا کچھ اور ہے. قرآن کی نظر میں اور حدیثوں کی نظر میں صحت کی کتنی قیمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم کو جو جو کچھ چاہیے تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا. تمہیں آنکھیں چاہیے تھی میں نے آنکھیں دی. تمہیں جسم چاہیے تھا وہ میں نے جسم بھی دیا. تمہیں ہاتھ پاؤں ہونے چاہیے تھے وہ ہاتھ پاؤں میں نے تمہیں دیے. تمہارے پاس زبان ہونی چاہیے تھی وہ زبان میں نے دی. وہ زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی. بلکہ انعام بتا کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. مجھے بتاؤ اگر میں تمہاری نگاہیں واپس لے لوں، تمہارے کان اگر سننا چھوڑ دیں، تمہارے دل اگر بیٹھ جائیں تو کون دوسرا خدا ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں دے گا؟ یہ تو قرآن کہتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی فکر اور جسم کی حفاظت اور جسم کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کیسے حکم دیا. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. ابو الدرداء یہ بہت بڑے صحابی تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے. ان کی بیوی کا نام ہے ام درداء. شوہر کا نام ہے ابو درداء، بیوی کا نام ہے ام درداء. ان کے دوست تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ایک خاص قسم کی دوستی غرور نے قائم کی تھی. ایک خاص قسم کی دوستی تھی. وہ کیا تھی؟ جب مسلمان مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف پہنچے ان مسلمانوں کے رہنے کا وہاں کوئی انتظام نہیں تھا. کوئی بارک نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، کوئی فنڈس نہیں ہے جن کے ذریعے سے ان مہاجر مدینے آنے والے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو بسانے کا انتظام ہو سکے. کچھ بھی نہیں تھا. حضور کے پاس فنڈس نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مسافر خانہ نہیں ہے، سرائے نہیں ہے. خود مدینے کے رہنے والے اتنے مالدار نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے مکانات نہیں تھے. ان تمام صحابہ کو وہ کسی ایک مکان میں ایڈجسٹ کر لیتے. یہ سب پریشانی تھی.
تو جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کے سامنے جو دوسرے بہت سارے مسئلے پیدا ہوئے، ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت کر کے آنے والے حضرات کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، کہاں رکھا جائے۔ اس کا ہم اندازہ آج نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی مشکل چیز تھی۔ تھوڑا سا اندازہ کبھی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اندازہ۔ تو اچھا تھوڑا سا اندازے کی میں مثال بتاتا ہوں۔ جہاں اسی شہر میں اس وقت ایک خاتون ہے جو امریکہ سے آئی ہے اور وہ مسلمان ہوئی ہے، اور وہاں اس شہر میں وہ 2-3 مہینے سے رہ رہی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں واپس نہ جاؤں، یہی میرا نکاح ہو جائے، لیکن کوئی انتظام نہیں ہو پاتا ہے۔ گویا ہم لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ایک عورت کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ ظاہر وہ پڑھی لکھی بھی ہے، وہ کوئی جاب کرنا بھی جانتی ہے، اسے کوئی سائنس بھی پڑھی ہے، اسے نرسنگ کی ٹریننگ بھی لی ہے، اور بھی کچھ کام وہ جانتی ہے، لیکن ابھی تک ایسا انتظام نہیں ہو سکا کہ کسی مناسب آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میں یہ رہوں، واپس اگر جاؤں گی پتہ نہیں میں وہاں اپنے اسلام پر رہ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اس کو کسی نے، یہاں کے کسی آدمی نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اللہ نے کیسے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا، اور وہ کیسے مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنے اسلام کو بچانے کی تڑپ میں یہاں پہنچی۔ اور یہاں وہ کبھی اس کو ایک گھر میں رکھتے ہیں، کبھی دوسرے گھر میں رکھتے ہیں، کبھی تیسرے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو ہم ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کتنے ہم لاکھوں، تو ہم لاکھوں انسان ایک عورت کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے۔ کچھ سال پہلے پنجاب سے 2 میاں بیوی آئے تھے۔ وہ مرد کہتا تھا کہ جی میں نے اسلام قبول کیا، میں سعودیہ میں کوئی ڈرائیوری کا کام کرتا تھا، سکھوں میں سے تھا وہ، اور وہیں وہ اسلام سے متاثر ہوا، اور اس کا پھر واپس آ کر کے اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نکاح ہوا۔ تو جس خاتون کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اس خاتون کو اس نے بتایا کہ میں اندر سے مسلمان ہو چکا ہوں، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں تاکہ تجھے دھوکہ نہ لگے، اگر میرے ساتھ رشتہ کرنا ہے تو آئندہ تم کو مسلمان بننا پڑے گا۔ اس عورت نے بہت دن تک سوچا، اس کے بعد کہا جی ٹھیک ہے، جب تم مسلمان ہو گئے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی، لیکن یہاں تو ہم کو شاید زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم فی الحال اپنے انہی کے پیٹرن کے مطابق رشتہ کر لیں گے، جب ہماری شادی وادی ہو جائے گی پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں شادی کی پنجاب میں، اور شادی کرنے کے بعد وہ 2 میاں بیوی وہاں سے اٹھ کر کشمیر آئے۔ 6 مہینے تک یہاں وہ مختلف جگہوں پر رہتے رہے، لیکن کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوئے۔ ایک آدمی سے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرائیور کی ضرورت ہے، کہ ڈرائیوری کا کام جانتا ہے، تم اس کو ڈرائیور رکھ لو، تو لوگ ڈر جاتے تھے، اب کیا پتا کیا ایسی ہم کو صبح کوئی پوچھنے کے لیے آئے گا یہ کون ہے تو کیا کریں گے۔ غرض یہ کہ 6 مہینے کے بعد وہ 2 میاں بیوی واپس آئے۔ تو آج کے مسلمان ایک آدمی کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا پورا، ایک آدمی ہمیں ملا جس نے اسلام قبول کیا ہے اپنی بیوی کے سمیت، اور وہ بہت بڑا قانون دان ہے، بڑے بڑے کورٹوں میں وہ پریکٹس کرتا ہے وکالت کی۔ اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جس شہر کا وہ رہنے والا ہے، اس شہر میں اس کو محسوس یہ ہوا کہ ہم یہاں زندہ نہیں رہیں گے، تو وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو اٹھا کر کے یہاں آیا، اس کو کوئی نہیں ہے اسی شہر میں۔ یہاں ابھی تک اس کا ایڈجسٹ ہونے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ بہت تعلیم یافتہ ہے، وہ بہت زبردست قانون کا ماہر ہے، اور بڑے بڑے کورٹوں میں وہ کیس لڑتا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمان ہے، لیکن ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اتنا مشکل ہے یہ دوسرا کوئی آدمی دوسری جگہ سے آئے اور ہم صرف اللہ کے لیے اس کو اپنے یہاں جگہ دیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا کہ آپ کے کہنے پر مکہ شریف سے بہت صحابہ نکل کر مدینے پہنچے، اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب تھے، سارے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان مسلمانوں کو انہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے کریں؟ اس کی ترکیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی کہ مدینے کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، مکہ میں مصیبتیں جھیلی ہیں، ظلم برداشت کیا ہے، اور اب اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کا سفر کیا، اب یہ مدینے میں آئے ہیں، اب یہ تمہارے مہمان نہیں تمہارے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل ہمارے بھائی ہیں۔ اب صرف لفظوں میں بھائی نہیں بنانا تھا، کہتے وہ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے تم میں سے ایک آدمی، ان میں سے ایک آدمی، دونوں ایک گھر میں رہو، تم میں سے ایک آدمی کے پاس ایک گھر ہے، ان میں سے ایک کو اٹھاؤ اور یہ تمہارا ہمیشہ کے لیے بھائی بن جائے۔
مدینے کے انصار نے کہا حضرت ہمیں تسلیم. چنانچہ مدینے کے ایک صحابی اٹھتا تھا, ادھر سے حضور نبی علیہ وسلم ان میں سے کسی کو اٹھاتے تھے, یہ تمہارا بھائی, چلو جن کے ساتھ. شام تک سارے لوگ ایڈجسٹ ہو گئے, ایک ایک آدمی ایک ایک گھر میں پہنچ گئے. مدینے کے لوگوں نے ان کے لیے اتنی قربانیاں دی, ان کو اپنے گھر میں لے جا کر کہا جناب یہ ہے میرا چھوٹا سا گھر, آدھا آپ کا آدھا میرا. کسی نے یہ بھی کہا جناب میری 2 بیویاں ہیں, جن میں سے جن کے ساتھ تم چاہو نکاح کرو, میں اس کو طلاق دے دوں گا, اور طلاق دینے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا, تم کیسے رہو گے بغیر نکاح کے. کوئی کہتا تھا جناب یہ چھوٹا سا میرا باغ ہے, آدھا باغ آپ کا ہے آدھا میرا. کوئی کہتا تھا جناب میں بزنس تو جانتا نہیں, کیونکہ مدینے کے لوگ بزنس مین نہیں تھے, مکہ کے لوگ بزنس مین تھے, مدینے کے لوگ باغبانی اور کاشتکاری کرنے والے تھے, زمیندار. مدینے کے لوگ زمیندار اور باغبان تھے, اور مکہ کے لوگ بزنس کرنے والے تھے. اب وہ مکے والے ان سے کہتے تھے, مدینے والے ان سے کہتے تھے جناب یہ میرا چھوٹا سا باغ ہے, آدھا آپ کا آدھا میرا. وہ کہتا تھا ہم کیا کریں گے باغوں کو, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا, ہم کو تو بتاؤ بازار کہاں ہے, اور بازار میں خود ہی بزنس کریں گے. اس طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان صحابہ کو دوست بنائے. جب یہ دوستی کسی کو کہتے ہیں مواخات, بھائی چارہ قائم کرانا, وہیں سے یہ بھائی چارہ کا لفظ آیا ہے. یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا لیکن آج کے بعد یہ تمہارا بھائی. یہ جو دوستیاں قائم کرائی ہیں, ان دوستیوں کے عجیب عجیب قصے آتے ہیں. مثلا صحابی تھے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکہ سے صحابی آئے ہیں عبد الرحمن بن عوف. حضور نے فرمایا سعد یہ تمہارا بھائی ہے. انہوں نے کہا حضرت تسلیم. سعد بن ربی عبد الرحمن کو اپنے گھر لے گئے اور کہا جناب یہ میری 2 بیویاں ہیں, جن کو آپ چاہیں, جس کو آپ چاہیں گے اس کو میں طلاق دے دوں گا, آپ اس کے ساتھ نکاح کریں. کچھ دنوں کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ اتر وطر لگایا. حضور نے فرمایا ہے اتر خاص لگایا تھا, جیسے یہاں کے لڑکے لگاتے ہیں نا وہ کس میں, وہ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ صاحب اس کا خاندر واندر ہوا ہے کہیں. ایسے حضور نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کیا خوشبو خاص قسم کی لگی ہے, تم نے کوئی شادی تو نہیں کی. انہوں نے کہا جی حضرت نکاح کیا. کہاں نکاح کیا؟ کوئی سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور اس کے ساتھ نکاح. اسی دوستی کے سلسلے میں ابو الدرداء کی دوستی قائم کرائی حضور نے سلمان فارسی سے. اب ہو گئے دونوں دوست. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رہتے تھے, پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا, اس لیے گھر میں بے تکلف رہتے تھے. تو سلمان فارسی ابو الدرداء کی بیوی سے بھی ملاقات کرتے تھے, ملتے بھی تھے, بات چیت بھی ہوتی تھی, پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا. تو کافی دن تک سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کو دیکھا, کچھ خوش نہیں. لیکن انہوں نے پوچھا تم کچھ خوش نہیں لگتی ہوئی, اور تم بہت میلی کچیلی کیوں رہتی, صاف ستھرا رہنا چاہیے. دیکھو تمہارا شوہر موجود ہے, صاف ستھری نہیں رہو گے تو شوہر کو نفرت ہو جائے گی. اس لیے عورتوں کو حکم ہے اپنے شوہروں کی موجودگی میں اچھے کپڑے پہننے چاہیے, اچھا بناؤ سنگار کرنا چاہیے. یہاں کے عورتوں کا مزاج ہے کہ جب باہر جانا ہوگا تو بناؤ سنگار, اور گھر میں رہے گی تو ویسے ہی رہے گی. حالانکہ گھر کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے, باہر کے لیے نہیں. اگر شریعت کا مزاج معلوم کریں, شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں گھر میں صاف ستھری رہیں, اچھے کپڑے پہنیں, پرکشش رہیں. لیکن یہاں کی عورتیں جو ہیں وہ باہر جائیں گی, چاہے تعزیت کرنے جانا ہو اس دن کو بند رکھ کے جائیں گی, تعزیت میں بھی جائیں گی بند رکھ کے, گھر میں رہیں گی ویسے ہی. تو جس کو اپنے کپڑے دکھانے ہیں اس کو تو نہیں دکھائیں گے, جس کو نہیں دکھانا تھا اس کو دکھانے جائیں گے. خیر یہ صحیح مزاج نہیں ہے. صحیح مزاج یہ. تو سلمان فارسی نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تم صاف ستھری کیوں نہیں رہتی. اس نے کہا صاف ستھری کیوں رہیں گے, صاف ستھری رہنا ہوتا ہے شوہر کے لیے, شوہر کو مجھ سے دلچسپی نہیں. کیوں؟ کہا پوچھو آپ ان سے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء سے پوچھا آپ کی اہلیہ ہیں, آپ کو ان سے دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں بہت دلچسپی ہے. کیوں نہیں ہے؟ بہت محبت ہے ان سے. تو کہا تم ان سے ملتے نہیں ہو؟ کہنے لگا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی فی الحال عبادت کا زمانہ ہے, بعد میں دیکھیں گے بڑھاپے میں. اس نے کہا آپ کا روٹین کیا ہے؟ کہا میرا روٹین یہ ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں اور دن کو روزے رکھتا رہتا ہوں. تو جب دن کو روزہ ہے تب بیوی سے نہیں مل سکتے, رات کو جب ساری رات نماز پڑھتا ہے تب بیوی سے مل نہیں سکتے. تو سلمان فارسی نے کہا یا تو غلط کر رہے ہیں, یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے تمہارا. اس نے وہاں سے کہا آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں, آپ کو تو شاباشی دینی چاہیے تھی, آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں غلط کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کی بات کیسے مان سکتا ہوں, میں تو عبادت زیادہ کر رہا ہوں, آپ کو خوشی ہونی چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں غلط کر رہے ہو.
میں آپ کی بات نہیں مان سکتا جب تک میں حضور سے نہیں پوچھوں. آ گئے وہ حضور کی خدمت. اب انہوں نے ابو درداء نے عرض کہا یا رسول اللہ میرے وہ دوست ہیں سلمان فارسی, وہ مجھے کہتے ہیں نمازیں کم کرو, وہ مجھے کہتے ہیں روزے مت رکھو, وہ کہتے ہیں مجھے بیوی سے ملو. ایسی عجیب بات کہہ رہے ہیں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان, سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کے بعد آگے جو حضور نے جملے فرمائے وہ یہ فرمایا لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیرے جسم کا تیرے ذمہ حق ہے, اس کو آرام پہنچاؤ. تو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تمہارے نفس کا تمہارے ذمہ حق ہے. فرمایا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تمہاری بیوی کا تمہارے ذمہ حق ہے. وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, جو تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اس کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے. تو جسم کا حق کیا ہے انسان کے ذمہ, جو حضور نے فرمایا جسم کا حق انسان کے ذمہ یہ ہے اس جسم کو ایسی کوئی چیز نہ ہونے دیں جو جسم یعنی صحت کو نقصان پہنچائے. اسی وجہ سے اسلام نے بہت لمبا نظام قائم کیا ہے انسان کی صحت کو بچانے کے لیے. طہارت کا سارا نظام انسان کی صحت کو بچانے کے لیے ختمہ اسی لیے تاکہ انسان کی صحت بچے. مینسز میں عورتوں سے دور رہنے کو حکم دیا کہ وجہ اس کی صحت بچانا ہے, ورنہ اور کوئی مقصد نہیں. قرآن کریم میں ہے یسألونک عن المحیض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے مینسز کی حالت میں عورتوں کے ساتھ کیا ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا قل ہوا اذن, آپ کہہ دیجیے وہ بڑی تکلیف کی حالت ہے, وہ گندی حالت ہے. فاعتزلوا النساء, عورتوں سے دور رہو. فی المحیض, جب تک وہ عذر کی حالت میں. عورتوں کو سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. اللہ کا کیا فائدہ اس میں کہ تم نزدیک رہو یا دور رہو, تمہارے نزدیک رہنے سے میرا کوئی نقصان نہیں, تمہارے نزدیک رہنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں, دور رہنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں, میرا کوئی نقصان نہیں. میں تو تمہاری صحت کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ ان سے تم دور رہو. اس حالت میں تمہارے ملنے جلنے سے طرح طرح کی بیماریاں ہو جائیں گی, اور وہ بیماریاں ہوتی بھی ہیں, اور کچھ لا علاج بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. اگر مینسز کی حالت میں کبھی خدا نخواستہ ہم استری پائی گئی, بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ہم استری پائی گئی مینسز کی حالت میں, تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھا دینار صدقہ کرو, نصف پونڈ خیرات کرو, جرمانس نس آدھا پونڈ دینار. ہم کہہ سکتے ہیں آج کا بڑا پونڈ. آج کا بڑا پونڈ مجھے نہیں معلوم ہے یہاں کتنے کا بکتا ہوگا. اگر 30-40 ہزار کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو 20,000 صدقہ کرو. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. اور ایک حدیث میں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مینسز کی حالت میں کسی مرد نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو مجھ پر نازل ہوا. من اتی حاجبا او دورا فقط او کاہنا فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مینسز کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کی اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین اللہ نے مجھ پر نازل کیا. کیوں ہے یہ؟ آپ کی صحت بچائیں. غرض یہ کہ اسلام کی نظر میں صحت بے انتہا زیادہ قیمتی دولت ہے. اس کی حفاظت, اس کو بچانا, اس جسم کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا جس سے اخیر تک یہ صحت محفوظ رہے, یہ انتہائی لازمی ہے, انتہائی ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. اور دنیا میں اس صحت کو نقصان پہنچانے والا سب سے بڑا آدمی خود ہوتا ہے. اگر انسان اپنی صحت کی حفاظت کے ساتھ اس جسم کو استعمال کرے تو ایسا بھی پایا گیا کہ 90 سال کی عمر ہو گئی مگر دوائی کی ایک ٹکیا بھی نہیں کھائی. ابھی میں نے اسی ہفتے میں ایک کتاب پڑھی, اس کتاب لکھنے والے نے کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کی عمر 90 سال ہے اور اس نے کہا آج تک میں نے دوائی کی ایک ٹکیا بھی نہیں کھائی. اس کا تو اس نے اپنی صحت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود بھی اس کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی صحت اتنی اچھی ہوتی, حالانکہ فاقہ لگتا تھا, کھانے کا انتظام ہی نہیں ہوتا تھا, بھوکے رہتے تھے, لیکن صحت اتنی اچھی ہوتی تھی. ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی زوجہ محترمہ ام المؤمنین کبھی کسی حکیم یا ڈاکٹر پاس کبھی گئی نہیں. ایسا صحت کا عمدہ انتظام. مدینہ شریف میں کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں, کوئی حکیم تھا ہی نہیں. وجہ یہ کہ ان کا رہن سہن کا نظام اتنا صاف تھا, اتنا صحیح تھا کہ بھوکے رہتے تھے, پیاسے میں رہتے تھے, ننگے میں رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود صحت اتنی عمدہ تھی کہ نہ کسی حکیم کی ضرورت پڑی نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی. بڑھاپے بھی ان کی صحت میں کچھ نہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دانت بھی نہیں گرا. وہ تو شہید ہوا تھا دانت, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کوئی دانت کوئی نہیں گرا. بڑھاپے کی وجہ سے حضور کی آنکھ کمزور ہوئی ہو نہیں, بڑھاپے کی وجہ سے حضور کے کان کمزور ہوئے کہ نہیں. باقی صحابہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، جتنے بڑے بڑے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں کہیں نہیں آتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے سنائی نہیں دیتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں پاتے تھے، بوڑھے ہو گئے، نہیں سہتے تھی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں آتی بھی تھیں، اور اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے۔ صحابہ میں سے بھی بہت سارے لوگ بیمار ہوئے۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تکلیف ہوئی ہے پیٹ کے اندر، اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے قسم قسم کے علاج کرائے، مگر وہ علاج کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس کے بعد ان کو کسی نے کہا کہ تم لوہا گرم کر کے پیٹ میں لگاؤ، سیخ گرم کرے چلا دیں، چنانچہ اس نے لوہے گرم کر کر کے اپنے پیٹ میں لگائے 7 مرتبہ، لیکن وہ تکلیف دور نہیں۔ اسی تکلیف میں ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ حضور نبی علیہ السلام سب ہو گئے، خباب ابن ارد اسی تکلیف میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت اس زمانے میں بھی وہ اسی تکلیف میں تھے، اور وہ جہل اصحاب کہتے تھے اگر اللہ کے نبی مجھے اجازت دیتے میں خودکشی کر لیں، حاضر ہو کر کہتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیتے میں خودکشی کروں گا۔ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ آ کر کے بہت نرمی سے یا رسول اجازت دے دیجیے مجھے، میں بہت تکلیف جھیل رہا ہوں، میں برداشت نہیں کر پاتا، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضور فرمایا بالکل، وہ بڑی نرمی کے ساتھ آ کر کہتا تھا مجھے اجازت دے دے خودکشی کرنے کی، سخت تکلیف کی وجہ سے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی تو بیماریاں آتی تھیں، لیکن وہ بیماریاں اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی صحت کی فکر کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ اس حفاظت کرنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ جو صحت ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور یہ امانت اللہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، ابھی اس کے پاس زبان نہیں، ابھی اس کے پاس کام نہیں کر رہے ہیں، اس کو اگر یہاں سے کچھ کہیں گے وہ سنے گا بھی، اس کو یہاں سے ہلائیں گے وہ آنکھ نہیں کھولتا ہے، وہ کبھی آنکھیں بند کر کے رہتا ہے، اس کو سنائیں گے کچھ، اس کا دماغ بھی ابھی کام نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ دنوں دودھ پینے کے بعد وہ اچانک آنکھ کھولنے لگے گا، تو وہ اس کی آنکھ کے اندر طاقت آنے لگے گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پہلے آنکھ دیکھے گا ہی نہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھنے لگے گا، اور دیکھنے کے بعد پھر ابھی اس کی آنکھ آدمی کی شکل کو اندر ریکارڈ نہیں کر رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا دماغ اتنا قابل ہو جائے گا کہ وہ شکل ریکارڈ کرنے لگے گا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ پہچاننے لگے گا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اجنبی عورت کو دیکھے گا تو نہیں ہنسے گا، اور ماں کو دیکھے گا تو ہنس پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا یہ میری ماں ہے، پہچاننا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آوازیں نکالنے لگے گا، پھر آہستہ آہستہ آ کر کے پھر وہ بولنا شروع کرے گا۔ تو ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ شامل عطا کرتے ہیں۔ اب میں تمہیں بولنے کی طاقت دوں گا، اب میں تمہارا دماغ دوں گا، وہ دماغ کا چپ کام کرنے لگے گا، وہ شکلیں یاد رکھے گا، آوازیں یاد رکھے گا، صورتیں یاد رکھے گا، رنگ یاد رکھے گا، ذائقہ یاد رکھے گا، یہ سارا سسٹم۔ ادھر سے میدا کام کرنے لگے گا، ادھر سے غذا جا رہی ہے، وہ میدا اس کو ہضم کر رہا ہے۔ غلط یہ کہ اللہ بہت آہستہ آہستہ انسان کی صحت کو بڑھاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسان بڑا ہو کر کے اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہے، اس کا دماغ بھی ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل فٹ ہیں، اور ساری مشینری بالکل فریش۔ یہ انسان کی باڈی دراصل اللہ کی مشینری، یہ بنائی ہوئی مشینری۔ اب یہ اس مشینری سے جیسے چاہے کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے تو تھکتا نہیں، یہ دیکھتا ہے تو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں، یہ سنتا ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ غرض ہے کہ یہ چبانے لگتا ہے تو جو مرضی وہ چبائے، حتیٰ کہ پتھر کو بھی توڑنے لگتا ہے۔ میدا اتنا پاورفل ہے کہ 2 مرتبہ واضوان کھاتا ہے تو ہضم کر جاتا ہے شام کو پھر تیار کھانے کے لیے، کیونکہ میدا طاقتور ہے۔ غرض ہے کہ ساری مشینری اللہ تعالیٰ بالکل فریش، ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹ جو اس باڈی کے اندر ہے سب ٹھیک، کڈنی بھی ٹھیک ہے، میدا بھی ٹھیک ہے، لیور بھی ٹھیک ہے، پیشاب کا سسٹم ٹھیک ہے، سانس لینے کا سسٹم ٹھیک ہے، سونے کا سسٹم ٹھیک ہے۔ سوتا ہے تو کروٹیں بدل بھر کر کے سوتا ہے، کبھی پریشانی نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ کھاتا ہے تو ڈبل ٹبل کھاتا ہے، اس کو بھی ہضم کر جاتا ہے۔ چلتا ہے تو تھکتا بھی نہیں ہے، دوڑتا ہے تو 15 کلو میٹر تک دوڑنے لگتا ہے، کیونکہ باڈی فریش ہے۔ لیکن اب جب اس باڈی کا یہ غلط استعمال کرتا ہے، اس کو ویسی چیزیں کھلائے گا جس سے اس باڈی کو بہت لوڈ پڑتا ہے۔ مثلا کھانا کھانے میں بہت ضروری ہے کہ آدمی ٹھیک طرح سے کھانا چبا کر کے نیچے اتارے، لیکن ہم سب اس جرم میں مبتلا ہیں۔ کیا کھانا منہ میں رکھیں گے، درخت 2-3 مرتبہ ادھر گھمائیں گے اندر پہنچائیں گے، یعنی گویا جو جہاں کرشر پوائنٹ تھا، جہاں کرش کرنا تھا،
ہم نے کہا نہیں، دانتوں سے تو برش نہیں کریں گے، معدے کے حوالے کرتے ہیں کہ تمہیں پریشر کا کام بھی تمہیں خود ہی کرنا ہے اور آگے پھر ہضم کا کام بھی تمہیں کرنا ہے۔ کچھ دن تو بیچارہ معدہ دونوں کام کرتا ہے، کچھ دن بعد معدہ کام کرتا ہے، صاحب میں یہ ڈبل کام نہیں کر سکتا، اب بیماریاں شروع ہوگی، معدہ گیس، طرح طرح کی بیماریاں، اور پھر معدے کا السر، معدے کا کینسر، معدے کا کچھ، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے معدے سے کہا جو کام مجھے دانتوں سے کرنا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، میں دانتوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوں۔ حالانکہ دانتوں کو جتنا استعمال کیا جائے چبانے کے لیے اتنا یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جتنا ان دانتوں کو کم استعمال کریں گے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو مضبوط کرانے کے لیے کہتے ہیں نا چنگم چباؤ، کہ جتنا ان کی ورزش ایکسرسائز ہوگی اتنا یہ دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم کو تو چنگم چگانے کی ضرورت نہیں تھی، کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ ایک لقمے کو 40 مرتبہ چباؤ تب نیچے ہوتا۔ اب 40 مرتبہ کہ ہم 4 مرتبہ بھی نہیں چباتے، خاص طور پر چاول منہ میں رکھا، 2-3 مرتبہ ادھر ادھر گھمایا اور اندر پہنچایا، تو کچھ دنوں تک بیچارہ معدہ کرتا ہے کام کہ صاحب جو کام دانتوں سے لینا تھا وہ بھی میں ہی کروں گا، اور جو مجھے اپنا کام کرنا ہے وہ تو مجھے کرنا ہی ہے۔ اب بیچارہ یہ معدہ سب کچھ لیتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو تیار کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، اس کا جوس نکالتا ہے، جوس نکالنے کے بعد پھر وہ لیور کے حوالے کرتا ہے اور باقی پھوکٹ جو ہے وہ نیچے پھینکتا ہے، تب تک ہم کے لحاظ سے اور چھٹی نہیں دیتے ہیں۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا اس وقت تک مت کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ اگر آدمی نے اس پر عمل شروع کیا تو بہت ساری معدے کی بیماری سے محفوظ رہے، لیکن نہیں کرتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور شام کو آرام کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، کیونکہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کھانے کے جو اجزاء دانتوں کے اندر رہ گئے، یہ اجزاء اگر وہیں رہیں گے تو دانتوں سے سڑ جاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد لگتا ہے دانتوں میں کیڑا لگ گیا، دانتوں میں کمزوری آ گئی، داڑیں کمزور ہو گئی، اب دندور شروع ہو گیا۔ یہ سب وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ دانتوں کی صفائی کا جیسا انتظام اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم کو ملا تھا، ہم اس کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، اگر ہم پرواہ اگر کرتے ہیں تو کیا کرتے برش کریں، حالانکہ برش جو ہے وہ مسوڑوں کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ جب ہم برش سے رگڑتے رہتے ہیں مسوڑوں کو تو یہ مسوڑے طاقتور نہیں کمزور ہو جاتے ہیں، اور آگے چل کر کے یہ دانتوں کی پکڑ کمزور ہوتی ہے، دانت نکل جاتے ہیں۔ پھر آدمی بڑھاپے میں دیکھتا رہتا ہے بد کھانا مگر کیا کھانا سمجھوں گی، تو اپنے دانتوں کو تو خراب کر کے پھینک دیا، اب اس کا بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں بھی کھاتا مگر کھا نہیں سکتا کیونکہ دانت اب ہے نہیں۔ تو جس وقت یہ دانت رخصت ہو جاتے ہیں اس وقت آدمی تڑپتا ہے، آج اگر میں تم دانت آ سکیں، میں سیب بھی کھاتا مگر اب کھا نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا، میں گوشت چباتا مگر چبانے کی چیز نہیں۔ صحت کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سسٹم تھا وہ اتنا عجیب۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی آٹا چھان کر نہیں کھایا، ہمیشہ بغیر چھانے آٹا کھایا، بلکہ حضور نے وہ جو پارن ہوتا ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ ما وجد فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خلل، حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں پارن تھا ہی نہیں، چھاننی جس میں آٹا چھانتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سپر فائن ربڑ جیسا آٹا ہے، اور جب وہ چبا کر کے جیسے ربڑ، وہ روٹیاں وہ لواس جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ربڑ چباتے ہیں، اور جو ہی وہ میدے میں پہنچ جاتا ہے تو میدہ کو ہضم نہیں کر پاتا۔ آج سب ڈاکٹر کہتے ہیں موٹے آٹے کی روٹیاں کھائیے، بغیر چھلکے بغیر چھانے آٹے کی روٹیاں کھائیے، پہنچے وہیں پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بغیر چھانے آٹے کی روٹیاں۔ حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مسالے تھے ہی نہیں، حضور نے مرچیں کبھی نہیں کھائی، حضور نے گرم مسالے کبھی نہیں کھائے۔ حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کھایا جاتا تھا سیدھا گوشت پانی میں ڈالا، اس کو ذرا سا نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد پھر اسی کو کھایا، یا کبھی گوشت کو انگاروں پر رکھا اور انگاروں پر رکھنے کے بعد پھر وہ ذرا سا نرم ہو گیا، اس کا پھر چبا کر کے کھایا گیا۔ لیکن ہم جو تل کر کے کھاتے ہیں تو تلنے کی وجہ سے کھانا مزیدار تو ہو جاتا ہے مگر کھاتے مضر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں بھوکا رہنے والوں کی تعداد بہت کم مگر بیماری اتنی زیادہ، بلکہ شاید پوری انسانی تاریخ میں اتنی بیماریاں کسی زمانے میں نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں۔ حتیٰ کہ اگر یہاں ہم کشمیری غور کریں گے تو جس زمانے میں ہم لوگ صرف آگ بت کھاتے تھے، صرف آگ بت، اس زمانے میں بیماریاں کم، اور آج کے زمانے میں ڈشوں پر ڈشیں کھا رہے ہیں تو آج تو صحت زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھی جب اتنی پاورفل چیزیں کھا رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں، پنیر بھی کھا رہے ہیں، مرغے بھی اڑا رہے ہیں، یہ کھا کے اتنا
لیکن اس کے باوجود صحتیں کمزور ہو گئی. تو پہلے زمانے کی غذائیں سادہ، گھاس، ہاک، اس کو کہتے بھی تھے باہر کے لوگ یہ گھاس کھانے والے ہیں، لیکن اسی ہاک کے نتیجے میں ہماری صحتیں ٹھیک تھی. اور آج قسم قسم کی اچھی سے اچھی غذائیں کھا رہے ہیں. جتنا گوشت آج کھایا جاتا ہے پچھلے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہاں کشمیر میں کچھ جملے پائے جاتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں یہ جملہ کیوں رائج ہوا ہے، اور معلوم بھی کرتا رہتا ہوں. تو یہاں کشمیر میں ایک مزاج یہ ہے، جب کسی کو پوچھیں گے بات کیوں تھا تو بنا سن کیا ہو سن، یہ سن فوراً کیوں پوچھ لیں؟ اب دنیا میں کہیں نہیں پوچھتے سن کیا ہو سن، یہاں کیوں پوچھتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، یہاں 6 مہینے گزر جاتے تھے پورے محلے میں کہیں گوشت نہیں ہوتا تھا. اب اگر کسی گھر میں گوشت آ گیا تو سمجھتے تھے آج تو اجوبا ان کے گھر میں آ گیا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ایسے سن مار، بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے ایسے سن جیسے سامن. اس زمانے میں کہتے ہیں ان کے گھر میں آج سامن، ان کے گھر میں آج گوشت تھا، ہم کو تو 6 مہینے ہو گئے ہاتھ کھاتے کھاتے. تو بڑے فخر کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ پوچھتے تھے کیا سن تھا، اور بڑے فخر کے ساتھ وہ کہتا تھا ایسے مار. لیکن آج شاید کوئی گھر ہی نہیں بچا ہوگا، ہفتے کے ہفتے لگاتار کھاتے ہیں، ہفتے میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، اور کئی قسم کا کھاتے ہیں. حدیثوں میں جو کھانے کی تفصیلیں ہیں جب ان کو آج کے ہم اپنے کھانوں پر ملا کر دیتے ہیں بہت تعجب ہوتا ہے. ہمارے یہاں کی چٹنیاں، چٹنی، یہ حضور کے زمانے کا بہت اعلیٰ درجے کا سن ہوتا تھا، بہت اعلیٰ درجے کا. حالانکہ ہماری چٹنی کسی کھاتے میں نہیں، وہ تو بیچاری ویسی ہی ہے سسن کن شمار سی مس. لیکن حضور کے زمانے میں بہت قیمتی سالن ہے یہ. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں سرکہ ہے سمجھو اس کے گھر میں سالن سن موجود ہے. اب کچھ کسی چیز کی فکر نہیں، سرکہ. تو ہم لوگ تو کبھی سرکے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، زیادہ ہی کہیں وہ واضح ملاتے ہیں، اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ ملاتے ہیں تو ذرا سا ہم چکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھو بس اتر. صحت چونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا نظام بنایا. مثلا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا استنجا کرنا ہر نبی کی سنت ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں کہ استنجا ہمیشہ کرتے رہیں. استنجا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خاص پورشن جس میں سے گندگی نکلتی ہے اس کو پانی سے صاف کرو، مٹی سے صاف کرو، پانی سے صاف کرو. وہ جتنا صاف رہے گا اتنا تم انفیکشن سے بچو گے. استنجا کرنے کا حکم اس دین کے اعتبار سے صرف اسلام کے پاس، کسی مذہب نے نہیں کہا استنجا کرو، صرف ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ایک طرف سے ہم نے اللہ کے نبی کا حکم پورا کیا، اور دوسری طرف سے ہم نے صحت کا بہترین انتظام کیا، تو کوئی انفیکشن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے پیشاب کی جگہوں پر انفیکشن ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے وہ جب استنجا بھی نہیں کرتا ہے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. پیشاب زہریلی چیز ہے، یہ نکلتا رہے گا اور صاف نہیں کیا، پھر پیشاب کیا، پھر نکل گیا، قطرے لگ گئے اور صاف نہیں کیا، تو سیدھی بات ہے جرم وہیں رکھے ہیں، اور اس کا پھر طرح طرح کے انفیکشن ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ کانفرنس ہو رہی تھی کینسر پر، ساؤتھ انڈیا میں کینسر پر کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں ایک ڈاکٹر ایک پیپر پڑھ رہا تھا کہ لیور کا کینسر کیوں ہوتا ہے، گرد کا کینسر کیوں ہوتا ہے، ہڈیوں کا کینسر کیوں ہوتا ہے، معدے کا کینسر کیوں ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر نے پیپر پڑھا کہ مرد کے پیشاب کی جگہ پر اور عورت کے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے. ٹاپک اس کا یہ ہے. تو اسے دکھا ہے مرد کے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کی پہلی وجہ ختنہ نہ کرنا، اور مرد کی جگہ پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کی دوسری وجہ استنجا نہ کرنا. یہ دونوں چیزیں اسلام نے پہلے ہی دی. لہذا اس ڈاکٹر نے کیا کہا، وہاں وہ جو آڈینس تھے ان سے کہا میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ختنہ ضرور کریں. وہاں غیر مسلم زیادہ تھے اور کچھ دوسرے مزاج کے غیر مسلم تھے، وہ کھڑے ہو کر کے احتجاج کرنے لگ گئے، کہنے لگے سر میڈیکل کانفرنس میں یہ مسلمانوں کا مذہب ہم کو سنایا جا رہا ہے، ہم مذہب نہیں سننے آئے، ہم میڈیکل سننے آئے ہیں. تو سیشن کی صدارت کرنے والا وہ بھی غیر مسلم تھا، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا نیچے بیٹھو، میں تم سے زیادہ تمہارے مذہب کو جانتا ہوں اور میں بھی اسی مذہب کا ماننے والا ہوں جس کو تم مانتے ہو. بوڑھا ڈاکٹر تھا، وہ سیشن کی صدارت کر رہا تھا. اس نے کہا یہ جو سنا رہا ہے یہ مذہب نہیں سنا رہا ہے، یہ تم کو میڈیکل سنا رہا ہے اور ٹھیک کہہ رہا ہے ختنہ کرو. میں نے اپنا ختنہ کر لیا ہے، تم بھی کرو. اور صاحب نے کہا کہ آج کے زمانے کے ایڈز سے بچنے کے لیے ختنہ کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا. آج پتا چلا کہ ختنہ کرنے کے فائدے کیا ہیں. تو وہ ختنہ کرنے کا براہ راست فائدہ ہماری صحت کو مل رہا ہے، مگر اللہ کے نبی نے اس کو عبادت بنا دیا کہ جب تم ختنہ کرو گے تو ایک تو سنت پر عمل کرو گے،
سارے نبیوں کا طریقہ تم نے اپنایا، ادھر سے تمہاری صحت کو فائدہ ملے. چاچا حدیث میں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ہر نبی کی سنت ہے. ان 10 چیزوں میں کیا ہے کہ ناخن کاٹنا. اب ناخن کاٹنا حضور اللہ کے نبی یہ فرما رہے ناخن کاٹو، یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا آپ فرما رہے ناخن؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ناخن کاٹو. یہ سارے نبیوں کا طریقہ رہا ہے، میں بھی کرتا ہوں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور ناخن کاٹنی چاہیے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور جسم کے وہ بال صاف کرنے چاہیے جن بالوں کو صاف کرنے کا حکم ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ. اور اگر کسی نے 40 دن ان بالوں کو صاف نہیں کیا تو اس کے بعد پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے. وہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. بغل کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ بار بار فرمایا عشر من الفطرہ. حدیث کی تمام کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے. عشر من سنن المرسلین، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطری کام ہیں، ان کو ضرور کرنا. تو ہمارا نبی کہتا ہے صحت کے بچاؤ کے لیے یہ کام تمہارے فطرت کا تقاضا ہے. اور دوسرے مذہب والے ناخن کاٹو یا نہ کاٹو کوئی اپنی مرضی ہے، استنجا کرو یا نہ کرو تمہاری اپنی مرضی ہے. اس لیے انگریز جو ہیں وہ استنجا نہیں کرتے، وہ جب پیشاب پاخانہ کریں گے تو ٹشو پیپر سے صاف کریں گے بس. بعد میں ہاتھ دھوئیں گے واش بیسن پر، اور اس میں پھر وہ ڈیٹال سے دھوئیں گے، اس سے دھوئیں گے جہاں اصل گندگی لگی ہے وہ ویسے ہی ہاتھوں کو دھوئیں گے ڈیٹال سے، کیسا انفیکشن نہیں ہونے چاہیے. سوچنے کی بات ہے. ہمارا نبی یہ کہتا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، ہمارے نبی کو کون سا فائدہ ہوگا یا اللہ کو کون سا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہ صاحب مجھے بہت بڑا خطرہ ہے اگر تم ہاتھ نہیں دھو گے. نہیں، اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، وہ تو ہماری صحت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد کلی کرو، کیونکہ تم کھانے کے جو ریزے تمہارے دانتوں میں پھنس گئے ہیں، کلی کرنے کے بعد وہ ریزے تمہارے یہاں سے نکل جائیں گے. ہمارے کشمیر کے اندر کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھلاتے ہیں. تہذیب کا بہترین علامت ہے، یہ اس کو پکڑ کر کے رکھنا چاہیے. دنیا کی بہت کم قوموں میں یہ مزاج ہے کہ پہلے بھی ہاتھ دھلائیں گے بعد میں بھی ہاتھ دھلائیں گے. یہاں تو بعد میں کھلا بھی دیتے ہیں، وہ بھی سنت ہے کیونکہ دانتوں کے اندر جو پھنسا ہوا ہے وہ اگر وہیں رہے گا، صرف 3 منٹ اگر منہ بند رہے گا تو اندر کے نکلنے والے جراثیم ان کھانے کے اجزاء کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس وہ معدے میں چلے جاتے ہیں تو معدے میں طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. اب جب ہم کلی کریں گے اور کلی کرنے کے بعد آپ کلی کر کے دیکھیں تو دانتوں کے اندر سے کتنی چیزیں اس میں گریں گی، کتنا چاٹ واٹ کر کے ہم نے کو صاف کیا. جو ہی کلی کریں گے تو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. یہ وہی تھی جو دانتوں کے اندر رہنے والی تھی، اور دانتوں کے اندر اگر رکھی رہتی تو آگے چل کر کے صحت کو نقصان ہوتا. اللہ کے نبی نے کھانا کھانے کے بارے میں کیا کہ تم اس طرح سے بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، اس کا فائدہ تمہاری صحت کے لیے ہوگا. ہاتھ دھو کر کے کھاؤ، اس کا فائدہ تمہاری صحت کو ہوگا. کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اس کا فائدہ تمہاری صحت کو ہوگا. سونے سے پہلے ضرور پیشاب کرو، اس کا فائدہ تمہاری صحت کو ہوگا. ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی روٹین بنائے کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ پیشاب کرے گا تو پتلی نہیں ہوگی. جب بھی کھانا کھا پہلے پیشاب کرو، پتلی نہیں ہوگی. ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اس سے پوچھا گیا انسان کی صحت کس پر مبنی ہے؟ انہوں نے کہا صحت کے لیے چند اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جب پیشاب آئے فوراً پیشاب کرو، روک کر مت رکھو. بل ولو قطرتن، اگر ایک قطرہ بھی پیشاب آیا ہے تو روک کر مت رکھو، فوراً پیشاب کرو. جوانی میں لڑکا چونکہ طاقتور ہوتا ہے 4 گھنٹے تک پیشاب روک کر رکھتا ہے اور آگے چل کر کہتا ہے جناب مجھے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں. وہ تو تم نے اپنے مسانے کو کمزور کر دیا، اس پر لوڈ چڑھا ہوا ہے اور آپ پیشاب کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شام نے سسٹم بنایا تھا واشر ٹائٹ ہے، اور چونکہ جوانی ہے اس لیے واشر ٹائٹ ہے اور سارا مسانہ بھر چکا ہے لیکن یہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چل کر وہ واشر جو ہے وہ کمزور لوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر پیشاب کر کے نکلا، چند قدم چلے پھر قطرہ آ گیا، پیشاب کر کے پھر نکلا، پھر چند قدم نکلے پھر قطرے آ گئے. تو آج بہت سارے لڑکے پوچھتے ہیں کہ جی ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو ہی چلتے ہیں پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ وہ دراصل اپنی غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. پیشاب کرنے کے بعد پھر دعا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے پیشاب جیسی گندی چیز میرے جسم سے نکل گئی. حدیثوں میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کی ضرورت پورا کر کے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یا اللہ میں آپ کی معافی چاہتا ہوں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے تکلیف دینے والی چیز میرے جسم سے نکال دی اور راحت پہنچانے والی چیز کو میرے جسم میں روکا.
गुफरानक या अल्लाह मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ। तो उसका सवाल आम तौर पर वहाँ हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको कौन सा गुनाह हुआ है? तो जवाब उसका ये है कि अल्लाह के नबी असल में ये बताना चाहते हैं कि देखो पेशाब अगर बंद हो जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी, जब बंद हो जाएगा तब पता चलेगा। एक दफ़ा इसी शहर में एक जगह हम निगाह पढ़ रहे थे तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आए, अगस्त की गर्मी थी और ऊपर से उसने फैरन पहना तो पोस। तो मैंने उससे पूछा हर सब घर चाहिए क्या है, पोस वस क्या है दो कुछ को मैंने बुरा सजा। मैंने क्या हो गया? तो कहने लगे सारी जिंदगी पेशाब किया, कभी जुबान से शुक्र नहीं पड़ा, अब जब पेशाब बंद हो गया और पाइप लगाई और वो पाइप छुपा कर रखता हूँ पोस के नीचे, तो वो पाइप लेकर बेचारा फिरता है, उसको छुपाने के लिए ऊपर से वो पोस लगाता है। ठीक, अब वो कहता था सारी जिंदगी पेशाब करता रहा मगर कभी जुबान से कहा अल्लाह तेरा शुक्र है पेशाब निकल गया, जब बंद हो गया तब पता चला कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो पेशाब आता है ये अल्लाह की नेमत, पेशाब आने का सिस्टम साफ है, पेशाब रुका नहीं। चुनाचे कभी जब प्रोस्टेट की परेशानी हो जाती है उस वक्त आदमी पेशाब बहुत आ रहा है, पेशाब करके उठा लगता है अभी पेशाब यही है, फिर बैठता है, फिर पेशाब करके उठा, निकलता ही नहीं पेशाब, समझ में नहीं आता है निकलता क्यों नहीं है, अंदर से लगता है बहुत दबाव है, बाहर निकल नहीं रहा है, वो खराबी कर दिया। अपनी खराबी करने की वजह से अब ये प्रोस्टेट की बीमारियां हो गई, अब पेशाब साफ नहीं आता है, फिर कभी एक दवाई खाते हैं कभी दूसरी दवाई खाते हैं और फिर चाहते हैं किस तरह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बता कि पेशाब का आना अल्लाह की नेमत, इसका कंट्रोल में रहना ये भी अल्लाह की नेमत। अगर अनकंट्रोल हो जाएगा, तुमको कतरे कतरे निकलते रहेंगे तो परेशान हो जाओगे। ये पेशाब तुम्हारे इरादे के ताबे है, पेशाब बहुत ज्यादा आया हुआ है लेकिन हम पेशाब करने की जगह बैठेगी तो रुका हुआ, पेशाब करने की जगह बैठ गए अब भी पेशाब नहीं आएगा, जब आप इरादा करेंगे उसके बाद फिर पेशाब शुरू हो जाएगा। करके देख लीजिए, आप पेशाब की जगह पर बैठे और अभी मैंने इरादा नहीं किया, जब इरादा जब तक नहीं करेंगे तब तक पेशाब का सिस्टम जाम रहेगा और जो ही इरादा किया फौरन वो जो है मसाना सुकड़ने लगेगा। बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा, रिमोट कंट्रोल अल्लाह का है, दिमाग ने कहा पेशाब करना है, अंदर सारे को खबर पहुंच गई और वो जो है वॉशर लूज हो गया, मसाना जो है वो सुकड़ने लग गया और उसके बाद फिर पेशाब चलना शुरू हो गया और सारा पेशाब निकल जाता है और निकलने के बाद फिर आदमी को रिलीफ महसूस होता है, आराम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ इस पेशाब के निकलने की वजह से जितनी नेमतें आपने मुझे दी हैं उन सारी नेमतों का मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसी वजह से आगे फरमाया या अल्लाह तेरा शुक्र है पेशाब निकल गया, निकलना ही चाहिए था, ये गंदी चीज़ थी, लेकिन पेशाब के अलावा कुछ और जो निकलता है उसी रास्ते से अल्लाह ने उसको रोक कर रखा, अगर वो सारा निकल जाएगा तो लड़के नामर्द हो जाएंगे। पेशाब के रास्ते से पेशाब के अलावा जो कुछ और भी निकलता है किसी खास वक्त में, वो चीज़ अगर लूज हो जाए और सारा बाहर निकल जाए तो आदमी वहाँ से उठेगा नामर्द हो चुका होगा। वो कहाँ अगले पेशाब के वक्त तक सारा वो कवर हो जाएगा, कवर नहीं हो सकेगा, वो तो 50 खून के कतरों से एक मनी का टुकड़ा तैयार होता है। तो अब अगर वो सारा निकल गया तो फिर करेगा क्या आदमी, लेकिन अल्लाह उसको तो बंद करके रखते हैं कि नहीं वो नहीं निकलेगा। कभी कभी लड़कों को परेशानी होती है कि पेशाब करने से पहले सफ़ेद पानी आ जाता है, कभी पेशाब करने के बाद सफ़ेद पानी, ये परेशान हो जाता है ये क्या हो रहा है। उसके मसाइल सुनने चाहिए, पूछने चाहिए कि साहब मुझे करना क्या है। लेकिन अल्लाह ने ये जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम सारा इसीलिए बनाया ताकि इंसान की सेहत महफूज रहे। अब अगर उसी सिस्टम के मुताबिक आदमी अपने आप को चलाए तो सेहत महफूज रहेगी, वरना जवानी में ही आदमी बीमारियों का मजमुआ बनता है, सांस फूलने लगता है, नींद उड़ जाती है, म्यादा काम नहीं करता है, बल्कि आज के ज़माने में तो जवान लड़कों को भी ब्लड कैंसर हो रहा है, छोटे लड़कों को भी शुगर की बीमारियाँ होने लगी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितनी खजूरें खाई जाती थी कभी भी नहीं, किसी को एक को भी नहीं था शुगर की बीमारी। उसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये है क्या, आज खाते बहुत है करते कुछ नहीं, खा रहे हैं खूब और बैठे हैं। साहब ने सुबह को जबरदस्त हेवी ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद गाड़ी में बैठे और दफ्तर में पहुंचे, दफ्तर में बैठे हैं कुर्सी पर शाम 4 बजे तक, वहां से ज्यादा बाथरूम तक गए या इस कमरे से उस कमरे तक गए, वहां से गाड़ी में उठ करके आए अपने घर और फिर शाम को चाय पी और चाय पीने के बाद ज्यादा लॉन में जाकर बैठे, फिर शाम को अपने घर अंदर आए, कमरे में बैठ कर टीवी देखते रहे, खाना खाया, पेट भर कर सो गए। अब जब 100 कदम भी आदमी दिन में चलेगा नहीं, सीधी बात है कि आदमी का ये बॉडी जो है बीमारियों का मजमुआ बन जाए। इसी वजह से कहते हैं
पैदल चलो बीमारियों को भगाओ, पैदल चलो बीमारियों से बचाओ। अब हम खूब खा रहे हैं मगर उसके बावजूद न चलना। हरकत करने की वजह से कि खाया हुआ कैसे हजम हो जाता है, उसका बहुत आसान तजर्बा रमजान में देखिए। रमजान में हम शाम को क्या क्या खाते हैं, फिरने भी खाए, फिर चावल भी खाए, ऊपर से फिर फल भी खाया, पर नून चाय के सब कुछ एट ए टाइम इस बेचारे गोदाम में भर दिया। और उसके बाद तरावी पढ़ने के लिए आए, 20 रात तरावी पढ़ने के बाद जब वापस गए तो बिल्कुल खाली। जी वही उठने बैठने की वजह से सारा हजम हो गया। इतनी सारी चीजें खाई और उसके बाद फिर ईशा के बाद जब वापस जाते हैं तो बिल्कुल हल्के लगते हैं। और अगर खाना इतने सारा खाना खाने के बाद अगर वहीं फौरन लेट जाएंगे, आप सुबह को उठेंगे तो आपको लगेगा जैसा ऐसा लगता है जैसे मैदा भारी है। इसी वजह से इस्लाम ये चाहता है कि रात का खाना जल्दी खाओ। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, रात को 11 बजे खाना खाएंगे और खाना खाएंगे इस तरह से, इधर से हाथ धोएंगे उधर से बिस्तर में गिरेंगे, यानी 5 मिनट का वक्फा भी बीच में नहीं देते हैं। हालांकि इस्लाम भी ये चाहता है और हिफ्ज़ान सेहत के उसूल भी यही कहते हैं क्या कि जब रात को खाना खाएं आप तो खाना खाने के 2.5 घंटे के बाद तुमको सोना चाहिए। लिहाजा मगरिब के फौरन बाद खाना खाना चाहिए। किताब में लिखा हुआ है क़द्दिमुल अशा अलल इशा, रात का खाना रात की नमाज से पहले खाओ। कहीं लिखा हुआ है तअश्शा तमश्शा तगद्दा व तमद्दा, रात का खाना खाओ थोड़ा सा चलो, दोपहर का खाना खाओ थोड़ा सा लेटो, कैलूला। चाहे दोपहर का खाना खाएंगे लेटेंगे तो फौरन खाना हजम हो जाएगा, और शाम को खाना खाएंगे चलेंगे तो खाना हजम हो जाएगा। तजर्बा करके देख लीजिए, शाम को हैवी खाना खाइए और हैवी खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा चलिए, ईशा की नमाज के लिए मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फिर घर गए, 2-2.5 घंटे के बाद जब आप सोएंगे तो आपके खाने का जो हजम का सिस्टम है वो एक हिस्सा हो चुका होना चाहिए। खाना जो है वो 3 सेटअप में हजम हो जाता है, 3 सेटअप में, और एक सेटअप 2.5 घंटे का होता है। 2 से लेकर 2.5 घंटे तक एक सेटअप, 2 से लेकर 2.5 घंटे तक दूसरा सेटअप, और फिर उसके बाद 2 से लेकर 6 घंटे में मैदा जो है वो खाली हो जाता है, और 6 घंटे के बाद फिर मैदा का और लगता है। 2-2.5 घंटे के बाद जब आप ये सोता है तो उसके बाद फिर रात को बहुत ज्यादा हैवी खाना खाकर सो जाइए फौरन, उसके बाद सुबह आप देखेंगे तो आपके पैदे पर बोझ होगा। और रात को खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद सोएंगे, सुबह आप उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैदा बिल्कुल हल्का है। इंसान अगर अपनी सेहत के निज़ाम को सही चलाए, खाने के निज़ाम को, पीने के निज़ाम को, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या, पानी पियो आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? अगर एट ए टाइम आदमी पानी पीता है उसकी वजह से पेट में पानी तो पहुंच जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझने का सिस्टम क्या है कि ये गला सारा तर हो जाना चाहिए और इस गले के अंदर से लुआब निकलना चाहिए, और वो लुआब निकलता है थोड़ा थोड़ा पानी पीने से। जब हमको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और 2-4 गिलास घटाघट करके मुंह में नीचे पहुंचा दिए और उसके बाद यहाँ गला जो है वो सारा खुश्क है तो फिर प्यास लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब पानी पिएंगे तो गला तर हो जाएगा, इसलिए फरमाया गया कम से कम 3 सांसों में पानी पियो। और अगर कोई एक घूंट पानी पिएगा तो सबसे बेहतर, एक घूंट पानी पिएगा तो सबसे बेहतर, और मजे लेकर पानी पीना चाहिए। 1 घूंट पानी पिया, उसका खूब जायका चूसा, उसको चूसने वाले नीचे उतारा, जितना चूसेंगे उतना उसमें लुआब शामिल होगा, और जितना लुआब शामिल होगा उतना खाने के हजम में मदद मिलेगी। लुआब जो है वो खाने के सिस्टम को ठीक रखता है, जितना ज्यादा लुआब निकलेगा उतना ज्यादा जल्दी खाना हजम हो जाएगा। तो चबाने का निज़ाम सही बनाना चाहिए, खाने का सिस्टम सही बनाना चाहिए, हिम्मत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से खाना खाने पर फौरन सोना नहीं चाहिए। अभी भूख नहीं लगी हो, फिर अभी खाना खाया था, थोड़ी देर बाद फिर और भेज दिया, फिर अभी वो हजम भी नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद और रवाना कर दिया, उस बेचारे को फुर्सत ही नहीं देते हैं। यही वजह है कि रमजान में डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फिट होता है। सुबह को इतना ज्यादा खाया, दोपहर के बाद हजम हो जाता है। अब मैदा इंतजार में है, और जितना उसको इंतजार करना पड़ता है उतना वो ताकतवर हो जाता है। उसके बाद फिर हम जो ही खाना खाते हैं, पेट भर करके खाना खाते हैं। लोग समझते हैं ना रमजान में हमको कम खाना, रमजान में ज्यादा लोग खाते हैं। रमजान के अलावा में जितना हम खाते हैं उससे ज्यादा रमजान में खाते हैं, लेकिन खाते हैं 2 शिफ्टों में। वो दिन भर जो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं वो लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन रमजान में जितना खाते हैं वो आमतौर पर ज्यादा होता है। इसी वजह से दिन में जब सुस्ती तारी होती है, शाम को खाना खाया, उसके बाद लेवल वापस आ जाती है, ब्लड की लेवल वापस आ जाती है, हर चीज की लेवल वापस आ जाती है। उधर से रोजा जो है वो इंसान के कुव्वत बर्दाश्त को भी कंट्रोल, रोजे के बेशुमार, एक रूसी मुसन्निफ जो अथीस था या कम्युनिस्ट था,
उसने किताब लिखी थी रोज़े पर, उसी ज़ुबान में, वो कहीं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन हुई, फिर वो दूसरी कई ज़ुबानों में ट्रांसलेशन हो करके मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी, तो उसने लिखा था कि मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं इस रोज़े से 72 बीमारियों का इलाज हो जाता है। 72 बीमारियों का इलाज बता रहा है वो जो इस्लाम मानता ही। कौन कौन सी बीमारियां वो बता रहा है, उसने उसे डिटेल लिखी थी, लेकिन 72 बीमारियों का इलाज उसे बताया। हमारा रोज़ा, इसका मतलब यह है कि रोज़े का बराह रास्त फायदा इंसान की सेहत के साथ, इसलिए अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा चौकन्ना और होशियार रहना चाहिए, खुसूसन आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में बीमारियों का फैलाव है और इस कदर नई नई बीमारियां आ रही हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता है क्या क्या नई नई बीमारियां निकल रही। आज से 10-15 साल पहले थायराइड जानता ही नहीं था कोई, हमने तो सुना ही नहीं था, हम भी इसी वादी में रह रहे हैं, हमने कभी सुना ही नहीं है थायराइड, लोग कहता मैं थायराइड, थायराइड बी, थायराइड सी, थायराइड ए, किस्म किस्म की नई नई बीमारियां निकल रही। क्या था, कहते यहाँ कुछ होता है उसमें वो फेल हो जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है 20 साल पहले हमने कभी प्रोस्टेट सुना ही नहीं था, ब्लड कैंसर का तस्वुर भी नहीं था, लेकिन आज हड्डियों का डॉक्टर अलग, नर्व का डॉक्टर अलग, न्यूरोलॉजिस्ट अलग, पहले जमाने में था ही नहीं। आप अगर अपने बचपन के जमाने में देखेंगे कितना एक ही डॉक्टर होता था, सारी बीमारियों का एक ही इलाज करता था, एक अलीजान सारी बीमारियों के लिए काफी। अब आज हर बीमारी के लिए, इस बीमारी की भी अलग किस्म है, उसका अलग स्पेशलिस्ट, उसका अलग स्पेशलिस्ट, टेस्टों की एक लंबी दुनिया लगाई गई है। उधर से डॉक्टरों की मेहरबानी ये है कि डॉक्टरों के पास अब फंड रहा ही नहीं, उसके पास तो जो ही पेशेंट जाता है वो खट से लिखता है ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट, 10-20 टेस्ट लिखवा करके फिर बेचारा पेशेंट जो है वो परेशान हो जाता है, तो अपने उसमें टेस्ट ठीक नहीं हो, तो वो अपनी बीमारी तो भूल जाता है, उसको फिक्र पड़ती है वह उसने बिके नहीं उनमें, ठीक। उसमें कभी कभी अल्लाह महफूज फरमाए डॉक्टरों की नीयतें भी सही नहीं होती है। हमारे यहाँ जो किस्म किस्म के सवाल आते हैं, उन सवालों में एक सवाल ये आता है कि डॉक्टर कमीशन पर अगर टेस्ट कराएगा तो वो कमीशन का पैसा लेना हलाल है या हराम। तमाम उलमा का फैसला है कि कमीशन पर टेस्ट कराने पर जो पैसा मिल रहा है वो हराम है, वो तो रिश्वत दे रहा है। डॉक्टर को अपने नुस्खे लिखने की फीस लेनी है, वो ले चुका, उसके बाद फिर वो टेस्ट वहां करा रहा है, वो टेस्ट वाला अपनी फीस ले चुका। अब उस टेस्ट वाले का अगर 300 रुपए लेने हैं वो ले रहा है 400, 100 रुपए डॉक्टर को भेजेगा। ये 100 रुपए किस खाते में डॉक्टर के पास गए, जैसा एडवाइस करने के, मैं आपके पास भेज रहा हूँ, इस भेजने का ये पैसा ले रहा है, ये हलाल नहीं है। तो अब डॉक्टर जो है वो किस्म किस्म के टेस्ट करा रहे हैं, उन टेस्टों के बाद फिर बीमारी, तो टेस्ट वालों के यहाँ भी कहते साहब फलां डॉक्टर के पास 1 महीने तक नंबर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता नंबर, इतने ज्यादा पेशेंट, ये पेशेंट इतने सारे ज्यादा क्यों हो गए, वजह उसकी ये है कि बीमारियों का फैलाव है। तो आज का जमाना जहाँ सेहत की हिफाजत के एतबार से बहुत ज्यादा तरक्यात हुआ। पहले जमाने में कहाँ लोग पानी बॉयल कर करके पीते थे और मिनरल वाटर पीते थे, आज तो बोतलों में पानी पीते हैं, तो बॉयल करके पीते हैं और फिल्टरों में पानी पीते हैं, फिर भी बीमारियां। पहले कहते थे एक जमाना था जहलम का पानी बीमार पीता था तो सेहतमंद होता था, और आज सेहतमंद पिएगा तो बीमार हो जाएगा। वजह क्या हुई, हमने अपने पानी को खराब कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 3 उन कामों से बचो जिन कामों की वजह से तुम पर लानत आ जाएगी। हदीस में है इत्तकू अल मलाइन सलासा, 3 उन कामों से बचो जिन कामों की वजह से तुम पर लानत आ जाएगी। उनमें से एक काम है पानी में पाखाना करना। तो हमारा सारा ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, जहन्नम। जो पानी अल्लाह की नियामत थी और वो हमारी ज़मीनों के लिए, हमारे जानवरों के लिए, खुद हमारे लिए नियामत ही नियामत थी, उसको जब गंदगियों से आलूदा कर दिया, जहर आलूद बना दिया, पेशाब सारा उसी में जा रहा है। यही पेशाब वाला पानी जब ज़मीन में आएगा तो ज़मीन में अवला पैदा नहीं होगा, और अगर चीज़ पैदा भी होगी तो उसमें नफ़ा नहीं होगा। इसलिए सब्जियां खा रहे हैं मगर कोई फायदा ही नहीं होता। पहले ज़माने में एक मुर्गा खाते थे, 6 महीने तक उस मुर्गे के असरात आते थे। आज रोज खा रहे हैं, शायद हाथ में कुछ ना कुछ ताकत होगी मगर मुर्गे में कोई ताकत नहीं। मुझे एक साहब यहाँ मिले, हमारे दोस्तों में से हैं, वो कहने लगे जी मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ मगर अलग। मैंने कहा पूछो। अल्लाह ले जाकर कहता है, कहने लगा हम इन मुर्गों को इंजेक्शन करते हैं, तो फिर कहने लगा जो 6 महीने में जितना बड़ा होगा उतना 1 ही महीने में बड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा उस मुर्गे में ताकत भी होती, कहने लगा कुछ भी नहीं, वो छाट है। तो मैंने कहा अब क्या पूछना है, कहने लगा ये जायज़ है मुझे ये इंजेक्शन करना। मैंने कहा ये है क्या इंजेक्शन, ये कहने लगा अब आपको क्या क्या बताएंगे क्या है। कहा चूजे लाएंगे हम इंजेक्शन करते हैं, 1 महीने में इतना बड़ा हो जाए, और देखने वाला कहेगा कुछ तो कसा मच समझ, मोटी मोटी टांगें खा रहे हैं मगर अंदर कुछ भी नहीं पहुंच रहा, ताकत ही नहीं आ रही।
سبزیاں اگ رہی ہیں بے انتہا طاقتور چیز سی، لیکن جب پانی صاف نہیں آ رہا ہے تو اس گندے پانی سے اگنے والی سبزیوں میں وہ طاقت آ ہی نہیں سکتی ہے جو طاقت اس میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے اپنا نظام یہ بنایا تھا کہ تمہاری نظروں میں ہو گئے گھاس کے پتے اور میں نے اس میں خزانے رکھے ہیں۔ یہاں جو کشمیر میں وہ ہند ہوتی تھی، اس قدر آئرن اس میں، یہاں کشمیر میں وہ جو پالک ہوتی ہے خالص آئرن آئرن۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ خدا کہاں ہے، میں نے کہا پالک میں۔ کہنے لگا کیسے، میں نے کہا یہ پتا ہے، اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ آئرن ہے، ذرا نکال کے دکھاؤ ہے کہاں آئرن۔ وہ تو نکلے گا نہیں، وہی اللہ ہے جس نے اس میں آئرن رکھا ہے، جب کھائیں گے تو باڈی کو آئرن ملتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کہہ رہے صاحب بچہ پیدا ہوگا تو ویج یوز ہند، ویج یوز پالک، ہند اور پالک کھلا، آج کھلائیں گے تو اس کو فوراً یہ جو ہے کڈنی خراب ہو جائے گی، آج کھلائیں گے تو فوراً پتھری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کھا رہے ہیں کر کچھ نہیں رہے ہیں۔ اس وقت ہماری مستورات کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ گھروں میں کام نہ کرنا، کھا رہے ہیں اور بیٹھے۔ پہلے زمانے میں مسالہ کوٹتے تھے تو تھوڑی سی ورزش، دھان کوٹتے تھے تھوڑی سی ورزش، ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھوڑی سی ورزش۔ اب سارا کام مشینوں کے ہاتھ میں چلا گیا، مشینی کپڑا بھی دھو کے دے رہی ہے، مشینی مسالہ پسا ہوا دکاندار دے رہے ہیں، نمک پیسنے کی بھی اب ضرورت نہیں سارا۔ اب تو اس وقت عورت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صبح اٹھے گی، نون چائے ترائے بہت مست، اور اس کے بعد وہ ابل جائے گی، دودھ اس میں ڈالیں گے، روٹیاں گھر والا وہاں سے لا کے بیٹھ کے پی رہے ہیں، کام کچھ بھی نہیں۔ اب کھانے کے بعد گھر کا مرد چلا جائے گا دکان پر، اور عورت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر ڈون ایسے سن ڈوے نچ بھی سے بیٹھا پڑھن چھوشن ٹی وی، اب دوپہر تک وہ ٹی وی بیٹھ کر دیکھتی رہے گی، یہ جو کھایا وہ ڈائجسٹ کیسے ہوگا؟ اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اسی لیے کیا صاحب تم کام کرنا چھوڑ دیا تم نے، چلو میں سڑکوں پہ چلاؤں گا، اب دوڑ رہے ہیں ساری سڑکوں پہ، صبح لائن لگی ہے، تو وجہ کے ساتھ سے فیٹ ہو گیا صاحب، فیٹ۔ تو یہی کام گھر میں کرنا تھا مگر وہ کرنے کو تیار نہیں، چنانچہ جب کہیں گے صاحب اپنے ہاتھ سے کرا تو آج کچھ کر پہنے ہوتا، آج عورتوں کہیں گے اپنے ہاتھ سے کپڑے تو جو کرتا بیکورڈ زمانے۔ آج ہمارے ایک دفعہ طلاق ہو گئی روٹی پر طلاق ہو گئی اور جڑی ہوئی رشتہ ختم ہو گیا۔ میں نے اسے بلا پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ گھر کے بوڑھے مرد نے کہا افسوس کھما، ٹھیک وہ جو نوشہ سام تو بیکورڈ کہتا ہے گاؤں میں آج کچھ کھما افسوس۔ اس پر لڑائی ہو گئی تو شوہر نے اسے کہا میرے باپ نے بہت دنوں کے بعد آج ہاتھ کی روٹی مانگی تھی، تو نے اس کو توہین کیوں کی؟ تو نت کیا چون ہوا اس سے کہا گیا ضرورت میں اس والے اتھی بگڑ لڑا ہے تو سے تلچمس نہیں تھا وہ سطلاق تو سطلاق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ کیس ہمارے یہاں آیا تو ہمیں کیا تھا روٹی پر طلاق ہو گئی، اور ابھی کچھ دنوں پہلے نمک پر طلاق ہوئی، اور ہم نے بہت کوشش کی، اس وقت وہ کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اور طلاق ہوئی نمک پر۔ کیا کہ صاحب بیوی نے کھانے میں نمک ڈال دیا تھا لیکن ڈبل ڈال دیا تھا، ڈبل اس نے ایک مرتبہ ڈالا تھا، ادھر سے بچہ رو رہا تھا، وہ بچے کو اٹھا کر کے لائی مگر نون چمہ ڈبل ہو گیا۔ ڈبل ہونے کے بعد جب اس نے شوہر نے کھایا تو نمک زیادہ تھا، طلاق ہو کر 3 طلاقیں ہو گئی، اور اس وقت وہ جج بھی کہتا ہے آدھی تو وارڈ قبر دی موسم، تو کہتا ہے گسو سے مخصبہ سے سما دیس کنپیٹ وارڈ قبر دی موسم۔ غرض یہ کہ کھانا اور محنت، کھانا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا، کھانا اور چلنا، اس کے نتیجے میں جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ بدن کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے بعد حرارے جل جاتے ہیں، اور جو زائد فیٹ بنتا ہے وہ فیٹ ختم ہوتا رہتا ہے، انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ ورنہ اس وقت تو 12-14 سال کے لڑکوں کو بھی فیٹ ہونے لگا، اور 12-14 سال کا لڑکا فیٹ میں مبتلا ہے۔ صاحب یہ تو بڑھاپے میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ عجیب بات ہے، یورپ نے بیماریوں کے ایک سسٹم، ایک بیماری کے ایک فیکٹر کو کنٹرول کر دیا، وہ کیا ہے؟ انفیکشن۔ ماحول بالکل صاف، سڑکیں بھی صاف، کھانا بھی صاف، سب کچھ صاف، مگر ادھر سے کھا رہے ہیں زیادہ لہذا فیٹ ہو گیا، تو فیٹ کی بیماری لگ گئی، تو سارا یورپ پریشان ہے فیٹ۔ کہ صاحب اب ہر چیز دودھ ہونا چاہیے وداؤٹ فیٹ، مکھن ہونا چاہیے وداؤٹ فیٹ، ہر چیز ہونا چاہیے وداؤٹ فیٹ۔ وہ کہاں سے لائیں؟ پر جو فیٹ ہی کے لیے کھایا جاتا تھا اس کو کھا رہے ہیں بغیر فیٹ کے۔ کہ صاحب یہ مکھن ہے بغیر فیٹ، وہ مکھن ہی کیا ہوا جس میں فیٹ نہیں؟ تو ایک دفعہ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو کھا رہے ہیں آپ لوگ امول، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور کیسے پتا چلے گا؟ اس امول کو پگھلا کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں کہ 1 چمچہ بھی گھی نہیں نکلے گا، اور طاقت اصل میں گھی ہے۔ کشمیری مکھن کو اگر پگھلائیں گے اس میں سے گھی نکلے گا، جتنا مکھن ہوگا اس کا ہاف نکلے گا گھی، وہی ہے طاقتور۔ اور اس مکھن کو اگر پگھلائیں گے
تو پوری ایک تھنچیٹ پوری کو اگر پگھلائیں گے تو ایک چمچہ بھی یہ لے لیں گے، لیکن ٹیسٹ آ رہا ہے سب مکھن کھا رہے ہیں مکھن، اندر باڈی کو کچھ نہیں۔ صحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ بالکل نہیں کھانی چاہیے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ایک لیمو میں بہت زیادہ فائدے ہیں بمقابلے ایک کوکو کولا بوتل، ایک کیلے میں بہت زیادہ وٹامنز ہیں بمقابلے ایک لیز کے پیکٹ کے۔ بچوں کو کیا کریں گے صاحب، ہم نئے دور میں ہم ترقی یافتہ ہیں، اب ہم ہمارے بچوں کو تھوڑے ٹفن میں کھانا دیں گے، ہم تو بیکورڈ مانے جائیں گے۔ سارے بچے جو ہیں وہ لیز کے پیکٹ لے کے جا رہے ہیں اسکول، اور لیز ہے کیا چیز، وہ آلو ہے، اور آلو بھی ہوتے ہیں 8 آنے، 1 روپے کا آلو ہے، اتنا بڑا پیکٹ ہے، اور دھوکے کے لیے ہوا بھری ہے اندر، اتنا بڑا ہے اندر سے، اس میں 1 روپے کا آلو بھی نہیں ہے۔ اب یہ بچہ بیچارہ جب آلو کھائے گا، آلو کی چپس کھائے گا، ٹھیک، اس کا پیٹ بھر گیا، اور پیٹ بھرنے کے بعد اس نے کہا مجھے طاقت کچھ بھی نہیں آئی، تو طاقت کچھ بھی نہیں آئی، لگتا تو ہے بہت صحت مند ہے مگر اندر سے کچھ نہیں۔ یہ جتنی فاسٹ فوڈ کی غذائیں ہیں، دنیا کے تمام ماہرین صحت آج کے زمانے کے لیے تمام یہ کہتے ہیں فاسٹ فوڈ میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ صرف نقصان دہ ہے۔ جو کھانے تیار ہو کر کے رکھے جاتے ہیں اور عرصے کے بعد چاکلیٹ، یہ کوکو کولا، یہ چاکلیٹ، کوکو کولا، یہ کولڈ ڈرنکس، یہ تمام سے تمام کوئی فائدہ ان کے اندر نہیں ہے۔ لیکن مزاج کیا بنایا گیا، اگر بچے سے کہیں گے ایک انڈا کھاؤ گے یا ایک کرکرا کھاؤ گے، وہ کہے گا کرکرا کھاؤں گا، انڈا نہیں۔ کیا ہے اس کرکرے کا، اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن کرکرے اس کو مزے دار انڈا نہیں کھائے گا۔ حالانکہ آج کے تو انڈوں میں بھی طاقت نہیں ہے، کیونکہ آج کے انڈے ویسے انڈے نہیں ہیں جیسے ہوا کرتے تھے۔ انسان کی مادی دوڑ نے، پیسے کی لالچ نے اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں کہ جو فائدے مند چیزیں تھیں ان کو بھی نقصان دہ چیز بنا دیا۔ پھل کچا ہی اتاریں گے، اور کچا اتارنے کے بعد سٹیم کے ذریعے سے ان کو پکائیں گے، اور سٹیم کے ذریعے پکانے کے بعد پھر اس کے بعد مارکیٹ لا کر بیچتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم سے ہر سال یہ باغوں والی مسئلہ پوچھتے ہیں، کہنے لگا جی ہم ایک دوائی چھڑکتے ہیں، اس کی وجہ سے سیب لال ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو بیچتے ہیں لال سیب کے نام پر، اندر اس میں کچھ بھی نہیں، اندر وہ بے مزہ۔ وہ پھل جو درخت کے ان کو فائدہ ملے گا، لیکن جب وہ ساری چیزیں زمین ہے کھاد والی، اور اوپر سے دوائی چھڑکی، اور دوائی چھڑکنے کے بعد پھر ہم اس کو اب لوگوں کو کھلا رہے ہیں، صرف جلدی سے جلدی ہم کو پیسہ ملنا چاہیے۔ کاش دنیا کے انسان سمجھیں اس بات کو کہ صحت کتنی قیمتی دولت ہے، اور اس صحت کو نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں سے مارکیٹ کو صاف کریں، تو اس کے بعد پھر بیماریوں کا یہ سیلاب رک سکتا ہے۔ ورنہ دنیا میں اس وقت جو چند بڑے بڑے مسائل ہیں، ان بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، تمام طرح کی سہولیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود صحت نہ، جوان لڑکا بھی طرح کی صحت۔ پہلے زمانے میں اتنے نامرد نہیں تھے جتنے آج کے زمانے میں نامرد ہیں۔ روز اخباروں میں ہوتے ہیں، پنجاب سے حکیم آتے ہیں، کہتا ہے بس اب 2 دن کے لیے آپ کے علاقے میں آیا، اور بہت بڑی نعمت آپ کے پاس آ گئی ہے، حکیم صاحب 2 دن کے لیے آپ کے شہر میں تشریف لائے ہیں، اور جلدی سے جلدی آ کر کے نامرد اپنا علاج کریں۔ وہ 6 مہینے یہی ہے، لیکن لکھے گا 2 دن کے لیے آئے، تاکہ لوگ سوچیں کہ صاحب اگر حکیم صاحب واپس گو اس کا کرو علاج۔ سوال یہ اتنے نامرد کہاں سے آ رہے ہیں، ان بیچاروں کو ہوا کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کیا کہ صاحب وہ غلطیاں کر رہے ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے آگے چل کر کے نامرد ہو جائے، شادیاں دیر سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آگے چل کر کے نامرد، اور غذائیں ایسی مضر صحت کھلائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بدن کے اندر وہ طاقت نہیں آتی ہے۔ اس لیے صاحب حکیموں کو اور بالکل 1 مہینے میں نامردوں کو مرد بنانے والوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کون کس طرح سے ان کو لوٹے گا۔ پہلے زمانے میں بیچارے سیدھا سادہ وہ تھاک بت، کوئی بھی نامرد نہیں، اور آج کے زمانے میں مرغن غذائیں کھا رہے ہیں پھر بھی نامردوں کی نامرد ہیں۔ اور تقریباً ہر 1 مہینے میں ہمارے پاس ایک کیس آتا ہے کہ صاحب نئی شادی ہوئی تھی، اور نئی شادی ہونے کے بعد پھر شوہر کہتا ہے جی جسمانی کمزوری ہے، آج تو کہتا ہے جسمانی کمزوری ہوئی کیوں؟ وجہ غذائیں صحیح نہیں، اور دوسری اپنی طرح طرح کی غلطیاں۔ اسلام نے جب صحت کی حفاظت کا حکم دیا تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ان مردوں پر جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کرتے۔ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں یہ کیا فرمایا حضور نے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہوگا، اس وقت حضور نے لعنت فرمائی تھی۔ یہ ایک حدیث میں فرمایا تھا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ پریگننٹ ہوں گے۔ چلو ایک دفعہ ایک لڑکا آیا، کہنے لگا جی میں سال تک تکیے کے ساتھ میں نے نکاح کیا،
اس کے بعد آگے چل کر نامرد ہو. ادھر سے فراڈ کی دنیا ہے اور ایسے عجیب عجیب فراڈ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ یہ حیران ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کا اتنا بڑا دشمن. ڈاکٹروں نے باقاعدہ ایک سازش کے ساتھ پلان بنایا. کیا؟ مسلمان لڑکے ماسٹربیشن کرنے چاہیے مگر یہ ڈرتے ہیں شاید اس سے کوئی کمزوری ہوگی, لہٰذا نئی ریسرچ لا کر ان کو بتائیں گے اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. بس اس کے بعد پھر بہت سارے لڑکوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کیسا لگتا ہے جب تم کرتے کر گئے؟ بہت مزہ آتا ہے. اور کیا کہ بڑا ریلیف ملتا ہے. بس انہوں نے لکھا. لڑکوں سے ہم نے پوچھا, نئی سروے کی, نئی سروے سے پتا چل گیا کہ اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے, لہٰذا اس سے کوئی نقصان نہیں. چوتھے ڈاکٹر یہیں اسی شہر کا ہے. میں نے ان سے کہا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں نے کہا 3000 سال کا علم طب بتا رہا ہے کہ اس سے آدمی نامرد ہوتا ہے, آپ کی لیٹسٹ ریسرچ کیا؟ کہاں سے آئی لیٹسٹ؟ کہا یورپ سے. کہا یورپ کی ریسرچ نہیں ہے, وہ اصل میں مسلمان لڑکوں کو نامرد بنانے کی مہم ہے, آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو. اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے, اپنی صحت کی حفاظت. اسی وجہ سے کہتے ہیں تیز روشنی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں فرمائی ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا دھوپ میں آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا جسم سائے میں مت رکھو. آج پتا چلتا ہے اس کی وجہ سے بیماری کیسے ہو جاتی ہے. دھوپ میں بلڈ سرکولیشن کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور سائے میں بلڈ کا سرکولیشن کچھ اور ہوتا ہے. جس حصے میں دھوپ لگ رہی ہے وہاں کا سرکولیشن کچھ اور ہوگا اور جس حصے میں سایہ لگ رہا ہے وہاں کا سرکولیشن کچھ اور ہوگا. اور آگے چل کر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پانی دھوپ میں گرم ہوا ہو اس سے غسل مت کرنا. آپ کہیں گے صاحب ٹینکی میں تو گرم ہو گیا پانی. یہاں ٹینکی میں پانی گرم ہو گیا اور یہ دھوپ سے نہیں, جو کھلا ہوا پانی ہے اور ہم نے بالٹی لے جا کر دھوپ میں رکھی اور وہ پانی گرم ہو گیا دھوپ کی وجہ سے, اب حضور نے نہانے سے منع فرمایا. چنانچہ آج اس کے مضر اثرات کی وجہ سے کہ دھوپ کی وجہ سے جو ریز آتی ہے اور پانی میں وہ ریز جمع ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب اسے نہائیں گے تو نقصان ہوگا. ایسا گرم پانی سے نہانے سے زیادہ صحت کو فائدہ ہے ٹھنڈے پانی سے. ٹھنڈے پانی سے مگر ٹھنڈے پانی سے سردی لگتی ہے. ہاں سردی لگتی ہے, وہ ہماری عادت نہیں ہے اور جو ہی عادت بن جائے گی پھر کوئی سردی نہیں لگے گی. چنانچہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو چرے کلام میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے بارے میں لکھا کہ میرے والد گرامی چلے کلام میں دولاب کے اندر باہر جاتے تھے اور تل کا تل پھٹ رہی تھی, پھر اس سے وضو کر کے پھر تہجد پڑھتے تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب بوائلر بھی لگا ہوا ہے, گیزر بھی لگا ہوا ہے, گرم پانی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا زیادہ استعمال مت کرنا, یعنی فضول خرچی مت کرنا. فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے اگر تم بہتے ہوئے دریا پر وضو کر رہے ہو پھر بھی فضول خرچی مت کرنا. ہمارے یہاں مزاج کیا بنا ہوا ہے, کہ صاحب گیزر کا گرم پانی ہے ڈال رہے ہیں مگوں پر مت, تم کو بڑا مزہ آتا ہے مت, اس کے بعد گھر والوں دوسروں ان کے پانی نہیں بچا. اللہ حدیثوں میں جب دیکھتے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے. ایک لوٹا پانی جتنا ہوتا ہے اتنے پانی سے حضور نبی علیہ السلام نے غسل کیا, اور ایک مگ جتنا پانی ہوتا ہے ایک مگ, اس سے حضور نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں. میں پہلے سوچتا تھا کہ ایک مگ پانی سے کیسے وضو ہوگا, اور جب ہم نے حدیث پڑھی تھی سبق میں دیوبند کے اندر تو پوچھا بھی تھا, وہ ہمارے استاد بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, ان سے ہم نے کہا حضرت ایک گلاس پانی سے کیسے وضو ہو جائے گا؟ تو کہا بھائی کتاب حدیث میں تو موجود, حدیث تمہارے سامنے بھی ہے میرے سامنے بھی ہے, میری سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ ایک گلاس پانی سے وضو کیسے ہوگا. بہرحال حدیث تمہارے سامنے بھی ہے میرے سامنے بھی ہے, انکار میں بھی نہیں کر سکتا, تم بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں صاف موجود ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا بمد من ماء ويغتسل بساع من ماء, کہ حضرت نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے. ایک مد پانی ہوا ایک بڑا گلاس. پھر میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا حبشیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی, وہ جتنی بڑی یہ کوکا کولا کی بوتل چھوٹی ہوتی ہے اتنی بوتل میں پانی لاتے تھے اور اس بوتل سے وضو کرتے تھے. ہم نے بھی ایک دفعہ کیا کہ دیکھیں ہم کیوں نہیں وضو ہوگا. تو آج ایک دفعہ جب پانی نہیں مل رہا تھا اور پانی کی بوتل خریدنی پڑی, وہ بھی 22 روپے کی, اور 22 روپے کی جب بوتل خریدی تب کیا وضو, تب سمجھ میں آیا ہاں جو خرید کر پانی وضو کرنا پڑا تب بچا کر کے. تو آج ایک چمچہ پانی لے کر کلی, پھر دوسرا چمچہ لے کر پھر کلی کی, تو چمچے سے پانی ڈال کر جب کلی کی تو خریدا تھا پانی, تو پانی خریدا تھا اور پورا وضو کیا تو بوتل میں اتنا پانی بچ گیا. نبی علیہ السلام پانی کو نعمت, واقعتاً پانی بہت بڑی قیمتی دولت ہے. چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے میٹھا پانی پینا. ہم کشمیریوں کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں, کیونکہ یہاں جتنا پانی ہے وہ سارا میٹھا ہے.
اس لیے یہاں قدر نہیں ہے کہ کھارا پانی کیا ہوتا ہے، یہاں لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں کڑوا پانی کیسا ہوتا ہے، یہاں نہیں سمجھ سکتے نمکین پانی کیسا ہوتا ہے، اور جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں پتہ چلتا ہے کیا مصیبت ہوتی ہے، پانی کی قلت کیسی پریشانی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے چیپٹر میں لکھا ہے، تیمم کے باب میں واقعہ اس طرح سے دکھایا کہ حضرت نبی علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، حضرت عمران بن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے، اور پانی بالکل نہیں ہے تو پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کافر روک دو، کافر روکا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام پانی تھا نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھی گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد دیکھا ایک آدمی دور کھڑا ہے، اسے بلایا تم نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا جی میں۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا حضرت مجھے غسل کرنا تھا، پانی ہے۔ اس کے بعد پھر عمران بن حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا ڈھونڈو پانی، نکلے یہ جنگل میں پانی ڈھونڈنے، چلتے رہے یہاں تک کہ دور ایک جگہ پر پہنچے، ایک نالے میں ایک عورت آ رہی۔ اس عورت سے پوچھا کیا لایا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ کہاں سے؟ چلو یہاں سے، کل اس وقت جہاں پہنچو گے وہاں پانی ملے۔ بات 4 گھنٹوں پہ کیوں 5 بجے تھے آواز، اتنا دور کہیں پانی ہے۔ اتنا دور ہم پانی کہاں لینے جائیں گے؟ اس کا اندازہ یہ ہوگا تقریباً 50-60 کلومیٹر دور کہیں پانی ہے، کیونکہ آدمی کے چلنے کی رفتار 5 کلومیٹر 1 گھنٹہ ہوا کرتی ہے، اوسط رفتار۔ اوسط رفتار میں جب آدمی چلتا ہے تو 1 گھنٹے میں 5 کلومیٹر چلتا ہے۔ سیدھی بات ہے جو 24 گھنٹے چلیں گے تو بہت زیادہ۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمران سے پوچھا کیا کریں؟ جو آپ کہیں گے میں بتاتا ہوں۔ وہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی عورت ہے، 2 مشکیں پانی بھری ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹنی کی لگام پکڑی اور کھینچا۔ اس عورت نے کہا کہاں؟ کہا نبی علیہ السلام کے پاس۔ کہا اچھا وہ جو ہے وہ جس نے یہاں فتنہ مچایا ہے، وہ جس نے لوگوں کو بے دین بنانا شروع کیا، اسی کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تم یہ جملہ بول رہی ہو اسی کے پاس، یعنی یہ جملہ میں نہیں بول رہا، یہ تو بول رہی ہے، اسی کے پاس۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میری مرضی۔ چنانچہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہے یہ کون لوگ آگے مجھے اور یہ مجھے زبردستی لے جا رہے ہیں وہاں، باہر لے کر کے آگے حضور کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ پانی کہیں نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا اتنا دور پانی، ہم اس عورت کو اور پانی لے کر کے آئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا اتارو اس کا پانی۔ اونٹنی بٹھائی گئی اور اس کا پانی اتارا۔ سب حیران یہ کیا؟ بظاہر لگتا ہے یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن نہیں۔ آپ نے فرمایا اتارو پانی، پانی اتارا۔ اس کے بعد کہا جس کو پانی چاہیے لے لو، اور دیکھو وہ کہاں گیا، وہ نہانے والا جس کو غسل کرنا تھا اس کو بھی بلاؤ، لے لو جی تم اپنے نہانے کے لیے پانی۔ چنانچہ لوگوں نے پینے کے لیے لیا، وضو کے لیے لیا، نہانے کے لیے لیا، کسی نے اونٹوں کو پلانے کے لیے پانی لیا۔ وہ عورت حیران ہو کر دیکھ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہ میرا پانی یہ کیوں لے گئے اور مجھ سے اجازت بھی نہیں دی، مانگا بھی نہیں مجھ سے، کیسا؟ وہ سوچ رہی ہوگی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال حضور نبی علیہ السلام نے سب کو پانی دے دیا، بخاری بھی حدیث ہے کتاب التیمم میں۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی اس عورت کے پانی سے اللہ نے ہم کو سیراب کر دیا، ہمیں چاہیے اس عورت کو یہاں سے کچھ گفٹ دے دے۔ جی ٹھیک ہے۔ کسی نے کپڑا لا کر دیا، کسی نے کھجور ہے، کسی نے گھی، سفر میں جو جس کے پاس دینے کا مزاج تھا، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ حضور نے گٹھری اپنے ہاتھ سے بنائی اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد گٹھری اونٹ پر رکھی، اور وہ جو مشق تھی اس مشق کو حضور نے ایسے جھٹکا دیا، اور جھٹکا دینے کے بعد پھر ایسے سنا کہ جھٹکا دیا، پھر کان لگا کے سنا، فرمایا اس عورت سے پیارا پانی اس میں موجود تو ہے، آپ کا جائز موجود ہے، سورج میں مغرب سن آپ کا جائز آپ۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا تو خود یا صحابی کے ذریعے سے مشقیں اونٹ پر دکھائی، اور اس کے بعد وہ جو تھیلا تھا وہ درمیان میں رکھا اور عورت سے کہا جاؤ۔ وہ چڑھ گئی اونٹ پر، مگر دبا کے دیکھتی اچھا آپ کے نا اندر کرا چھت چھت کیا۔ چنانچہ گئی وہ واپس، اور اپنے قبیلے میں جب پہنچی ہے تو قبیلے کے مردوں نے کہا کہتے تو اب تک کہاں تھی؟ ان کو شک ہو گیا یا خبر بول دو۔ اس نے کہا دیکھو شک مت کرنا، میں کہیں غلط جگہ نہیں تھی، میں نے یا تو بہت بڑا نبی دیکھا ہے یا بہت بڑا جادوگر دیکھا ہے، اور اشارہ کر کے کہا اس آسمان سے لے کر اس زمین تک عجیب انسان میں نے دیکھا۔ کیا کہا صاحب اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور دیکھو اس میں پانی سارا موجود ہے، سب نے پانی پیا اور اس میں پانی موجود ہے۔
خیر 2-3 دن گزر گئے تو اس عورت نے قبیلے کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ کا نبی یہاں اس علاقے میں موجود ہے اور تم جا کر مسلمان نہیں ہو رہے ہو. چنانچہ جو علاقے کے لوگ آئے جمع ہو کر کے اور حضور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کے اسلام قبول کیا. حضور نبی اب پتہ چلا حضور کا وہ معجزہ جو ظاہر ہوا تھا وہ اصل میں ان کو اسلام قبول کرانے کا کام تھا. اب لوگوں سمجھ میں آیا وہ جو پانی حضور نے لیا ہے بغیر حجاب واسط میں نہیں تھا, وہ اصل میں پلان تھا اللہ کا کہ اس طرح سے اس قوم میں اسلام داخل ہو جائے گا. تاکہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. قرض جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو تھا وہ پانی کے سلسلے میں بہت زیادہ بہت ہے, اس لیے اپنے پانی کو صاف رکھنا, اپنے پانی کی حفاظت کرنا, اس کو انفیکشنوں سے بچانا اور صاف کر کے پانی پینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کی صحت اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت اس لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے جو اصول ہیں ان اصولوں کو اپنانا ضروری ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ رات کو سرما لگا کے سوتے. آج چھوٹے بچوں کو بھی چشمہ لگانا پڑ رہا ہے. حضور کے زمانے میں چشمہ تھا ہی نہیں. صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی نگاہ بھی شاید کمزور نہیں ہوئی ہے سوائے 1 یا 2 آدمیوں کے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نگاہ اخیر میں تھوڑی کمزور ہو گئی تھی. ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے حدیثوں میں کہ ان کی نگاہ تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی, ورنہ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہی نہیں ان کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی. اس میں چھوٹے بچوں کو بھی چشمہ لگانا, رات کو سرما لگانے کا استعمال, رات کو وضو کر کے سونا, استنجا کر کے سونا, دائیں کروٹ سونا. اس دائیں کروٹ سونے کے بہت زیادہ فائدے صحت کو ہوتے ہیں. بائیں کروٹ جب آدمی سوتا ہے تو یہ ہارٹ جو ہے وہ دبا رہتا ہے, اور جب ہارٹ دبا رہتا ہے تو گویا اس پر لوڈ ہے اور لوڈ کے اندر وہ دھڑک رہا ہے, لوڈ کے اندر یہ ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کر رہا ہے. اس پر چونکہ اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے اس لیے یہ ہارٹ آگے چل کر کمزور ہو جاتا ہے. ہارٹ پیشنٹ جس کو دیکھو وہ یہ ہارٹ پیشنٹ. دائیں کروٹ سونے پر یہ ہارٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس پر کوئی لوڈ نہیں ہے, اور جب یہ پمپنگ کرتا ہے تو بغیر لوڈ کے پمپنگ کر رہا ہے, اس کو کوئی مشکل نہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ننگے پاؤں چلتے تھے. اس ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے پاؤں میں مضبوطی آتی تھی, اور اس کے بعد پھر پاؤں کو اگر کبھی ہوا لگے گی کبھی دھوپ لگے گی تو انفیکشن نہیں ہوگا. آج ہم کیا کرتے ہیں, بچہ بھی چل بھی نہیں پا رہا ہے اس کو موزے بھی چڑھائیں گے اور جوتا بھی لگائیں گے. بھائی یہ تو چلتا ہی نہیں, ابھی تو جوتا کیوں لگایا آپ نے؟ نہیں جوتا لگانا, گود میں بچے کو اٹھانا ہے مگر جوتا لگا کے, اور جوتا ہوگا 500 روپے کا, تو موزے بھی چڑھائے گے. اب جب اس بچے کے پاؤں کو ہم نے ہوائی لگنے دی تھی, پہلے زمانے میں بچوں کو کہتے تھے کھیلو جا کر کے, وہ مٹی میں کھیلتے تھے, مٹی میں مل جاتے تھے, اس کی وجہ سے ان کے اندر کی اسٹرنگتھ بڑھ جاتی تھی. ہم نے کہا نہیں انفیکشن ہو جائے گا, دور رکھو ان کو, اور اس کے بعد ذرا سی ٹھنڈ لگ گئی انفیکشن ہو, انفیکشن برداشت کرنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. جتنا آدمی ماحول کے ساتھ جڑا رہتا ہے, کھیتوں میں, باغوں میں, سڑکوں پر, مٹی میں جتنا رہے گا اتنا باڈی کے اندر انفیکشن برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے, اور جتنا ان چیزوں سے دور رہے گا اتنا انفیکشن برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے گی. دھوپ میں جتنا رہیں گے اتنے بدن جسم کو فائدہ ملتا ہے. اب کہتے ہیں آپ گوشت لو, اب دھوپ سے الگ بیٹھ کر کی زندگی گزار رہے ہیں, اس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں. دھوپ بیماریاں لاتی بھی ہے اور بیماریاں ختم بھی کرتی ہے. اللہ نے سورج کو پتہ نہیں کتنی چیزوں کا خزانہ بنایا, اور اس سورج سے جو خطرناک ریزیں آتی ہیں اس کے لیے اللہ نے زون بنائے ہیں بیچ میں, اور وہ زون جو ہے وہ سورج کے ریزوں کو زمین پر آنے نہیں دیتے. اس وجہ سے بہت ساری بیماریاں سورج کے رک جاتی ہیں. کہتے ہیں نا وہ زون میں دراڑ پڑ گئی ہے اور اس کے اندر سے یہ چیزیں خیر میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ, اپنی صحت کو اللہ کی امانت سمجھا جائے, اپنی صحت کو اللہ کی نعمت سمجھا جائے. تندرستی 1000 نعمت ہے. سب پرانے زمانے میں کہتے ہیں تندرستی اگر زوری کے, تندرستی اگر ہے تو سب کچھ ہے, مگر اس پر تندرستی کو تباہ کر رہے ہیں. کھانے میں ہمارا نظام ایسا جو تندرستی کے خلاف, سونے میں ہمارا نظام ایسا جو تندرستی کے خلاف. رات کے 11 بجے تک جاگتے رہیں گے, 12 بجے تک جاگتے رہیں گے, کام کیا ہے کچھ بھی نہیں. تو آج آپ حساب کر کے دیکھیں, آفتاب ڈوبنے سے لے کر کے سونے کے وقت تک ہم کیا کام کرتے ہیں؟ بس بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور کھانا کھائیں گے, اور کچھ بھائی نماز پڑھتے ہیں, بس یہ 3 کام ہمارے ہیں. باقی سارا ٹائم کس کام میں ہوگا؟ کسی کام میں نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا, عشاء کے بعد مت جاؤ, سختی کے ساتھ منع ہے. نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء, حضور نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنے سے سختی سے منع کیا, کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء سے پہلے مت سو اور عشاء کے بعد باتیں مت کرو, فوراً سو جاؤ.
اور اس لیے حدیثوں میں سوال پیدا ہونا ہے کہ جی اگر صبح کو سفر میں جانا ہو تو بیوی بچوں سے کہہ سکتے ہیں تیاری کر آپ بتاوا کے سامان وامان جیسے گنٹ کیا میں صبح جاؤں یہ کہا تھا کہ غلط کرنا، یعنی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بات کرنے کی اجازت ہے یعنی کیونکہ حضور منع کرنا ہے، وہاں جواب آتا ہے یہ مجبوری کی بات ہے کر سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہونا ہے کہ جی اگر صبح کو سفر میں جانا ہو تو بیوی بچوں سے کہہ سکتے ہیں تیاری کر آپ بتاوا کے سامان وامان جیسے گنٹ کیا میں صبح جاؤں یہ کہا تھا کہ غلط کرنا، یعنی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بات کرنے کی اجازت ہے یعنی کیونکہ حضور منع کرنا ہے، وہاں جواب آتا ہے یہ مجبوری کی بات ہے کر سکتے ہیں۔ اب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں صاحب ڈرامے دیکھ رہے ہیں رات کے 11 بجے تک، اسی طرح سے یہ جو ویڈیو گیمیں بچے کھیلتے ہیں یہ صحت کے لیے بے انتہا زیادہ مضر، کیونکہ بیٹھ کر کے آنکھوں کا نقصان الگ، ریز الگ، اسی کی وجہ سے آج دماغوں میں وہ طاقت نہیں رہی جو طاقت ہوا کرتی تھی۔ کل مجھے ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ صاحب اللہ نے انسان کے دماغ میں جتنی طاقتیں رکھی ہیں انسان ابھی تک صرف 5% کا استعمال کر سکا ہے، باقی ایسے ہی رکھا، لیکن ابھی بچپن میں ہوتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، وجہ اس کے نیند کا نظام صحیح ہے۔ بچوں کے بارے میں عموماً کہتے ہیں بچے کیا بنی کے اب مال ہوا سا کیوں نہیں ہوتا، جب چاکلیٹ جب کرکرے جب یہ دیش کھلایا گیا اس کا مال ختم ہو گیا، جب مال ختم ہو گیا آپ اس کو زبردستی کھلا رہے ہیں، جو زبردستی کھلا رہے ہیں چونکہ بھوک نہیں ہے اس لیے وہ بدن کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ کھا رہا ہے اور نیچے سے باہر نکال گیا، وہ سارا ویسٹیج میں پھینکتا رہتا ہے۔ وہ کھانا جو بدن کا حصہ نہ بنے سمجھ لینا چاہیے اس کھانے سے بدن کو طاقت نہیں ملی، اس لیے اپنی صحت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس حفاظت کے لیے جو کچھ بھی اسلام نے بتایا ایک طرف سے ان کو کہا کہ عبادت ہے اور دوسری طرف سے یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اسلام نے حرام کر دیا۔ کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ اسی وجہ سے شراب، براؤن شوگر، کوکین، افیم، انجیکشن، یہ سب چیزیں اسلام نے حرام کر دی۔ آج کے زمانے میں بے شمار لوگ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں صاحب چیری پالش جو ہے وہ روٹی میں مل کر کے ایسے کھاتے ہیں جیسے مکھن کھا، کیا ہے اس میں کوئی نشہ ہے؟ یہ اسٹیشنری والوں کے پاس وہ جو فلوڈ ہوتا ہے مٹانے کے لیے اس کو بوتل لاکھوں سے پی لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی کوئی نشہ۔ تو یہ نشیلی چیزیں جب باڈی کو دی گئی اس کے بعد پھر یہ باڈی کیسے طاقتور رہے گی؟ ہم کو اس کو زہر بھر رہے ہیں، تمباکو، سگریٹ، حقہ، یہ تمام چیزیں انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ حرام اور غیر حرام ہونے کا فیصلہ تو یہاں نہیں کرتے ہیں، لیکن نقصان پہنچانا تو طے ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اوپر سے مصیبت یہ ہے یہ جب آدمی کو پکڑ لیتی ہیں یہ چھوڑتی نہیں ہے، پھر ان سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے۔ یہ تو وہی ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے پھر پیچھے۔ ابتدا میں آپ اس سے بچنا چاہیں بچ سکتے ہیں، لیکن جب اس کی عادت لگ جائے گی پھر بچنا چاہیں گے وہ نہیں چھوڑتا، بتراوا مگر ہجوم نتراوا، وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے شروع سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ان چیزوں سے، بلکہ ایسے لڑکوں کے ساتھ، ایسے ساتھیوں کے ساتھ، ایسے کلاس میٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، جو سگریٹ کے عادی ہوں، جو منشیات کے عادی ہوں، جو ڈرگس کا استعمال کرتے ہوں، ان سے دور رہنا چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ وجہ نہ لگ جائے۔ بہت قیمتی انسان وہ ہے جو بڑی سے بڑی سوسائٹی میں رہا مگر تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، سگریٹ، تمباکو، شراب، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ سچ مانیے ایک گلاس کے اندر ایک لیمو پانی لیمو نچوڑیں گے اس میں بہت فائدہ ہے بمقابلے اس کے کہ آپ ایک گلاس کوکو کولا پئیں یا پیپسی پئیں یا اور کچھ پئیں۔ خوب کھانا کھاؤ اوپر سے کوکو کولا، 1 گھنٹے کے بعد سارا ہضم، یہ ہضم نہیں ہوتا، تو نادانی ہے لوگوں کی۔ اس میں کھاد ملا ہوا ہے اور وہ کھاد اس کھانے کو ایک دم پیس دیتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے۔ ہم خوش ہیں کھانا ہضم ہو گیا، اور ہضم ہونے کا مطلب یہ باڈی کو لگ جائے، وہ باڈی کو لگتا نہیں ہے، وہ اس کو پیس دیتا ہے، اس کو کھاد ملا ہوا ہے، ایک قسم کا کھاد، اور وہ کھاد جو ہے وہ بہت زیادہ جب ہم نے کھانا کھایا اس میں کھاد جو ہی ڈال دیا، اس نے اس کو گلا دیا اور گلانے کے بعد باہر نکال دیا، ایسی کھاد باہر یا اس کے کوکو کولا بوتل اور ہضم ہوتا ہے۔ ان کوکو کولا اور اس میں تو کچھ چیزیں اور بھی خطرناک ہیں، اس کو تو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، جو اس میں اور خطرناک چیزیں بھی ہیں۔ ہمارے بہت قابل اعتماد شخص نے کہا کہ ان میں کچھ وہ چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں جو لڑکوں کو نامرد بناتی ہیں، اور پلان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا پورا فارمولا کسی کے پاس نہیں، کہیں اور
کیسا سر جوس کی بوتل سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ آم ویسے ہی کھائیے، کیونکہ آم کے جو ریشے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہے. ہم نے اس کا جوس نکال کر ریشہ پھینک دیا، اور ریشے کا جو اپنا فائدہ تھا وہ کام دیا. سنترے کا جوس نکال کر قطرے پیئیں آپ، اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا سنترے کو ساتھ جب کھائیں گے اس کے اپنے فائدے ہیں. وہ جو سنترے کا ٹکڑا ہے وہ آپ کے آنتوں کو اندر سے صفائی کر کے باہر نکال دیتا ہے. ہم نے قطرہ پی لیا، باقی آپ انار کا رس نکال کر پئیں، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا انار کے دانوں کے ساتھ چبا کر کے کھائیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اس کے اپنے الگ فائدے. اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہر چیز کے اندر فائدے ہیں. اس کے چھلکوں میں بھی فائدے، اس کے دانوں میں بھی فائدے، اس کے رس کے اندر بھی فائدے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرق دیکھو میں نے کتنی چیزیں تمہاری بنائی، ہر چیز کا مزہ الگ، ہر چیز کا فائدہ الگ، ایک سے ایک بڑھ کر. ہم کہتے ہیں نا ایک سے ایک بڑھ کر. اللہ فضل بعضکم علی بعض ونفضل بعضها علی بعض فی الأکل. ہم نے کھانے پینے میں ایک سے ایک چیز بنائی، ایک سے بڑھ کر ایک چیز بنائی. ونفضل بعضها علی بعض فی الأکل. کھانے پینے میں ایک سے ایک چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور ہر چیز میں فائدہ. کڑوی سے کڑوی چیز، کریلا کشمیری تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ کھائیں سوچو، مگر بے انتہا فائدہ مند. کیوں؟ پیٹ کے سارے کیڑے صاف کر دیتی ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو آم کھلا رہے ہیں، آموں کی دوائیاں وہ نکلتی نہیں، وہ مرتی نہیں. وہ بھی اتنے طاقتور ہو گئے تم کتنی دوائیاں لاؤ ہم نہیں نکلیں گے. اوپر سے دوسری مصیبت جو جس کا ہم سب شکار ہیں وہ یہ کہ نقلی دوائیاں. کیسا کیپسول آ رہے ہیں اندر سے اس میں پاؤڈر، کیپسول آ رہے ہیں اندر سے میوزک، کیپسول آ رہے ہیں اس میں اندر سے آٹا بھرا ہوا ہے. کھا رہے ہیں کیپسول، اثر ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا. تو اس ایسی صورتحال کے اندر ہم کو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے اپنے صحت کے بارے میں، جس صحت کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ انی اسألک الصحۃ والعفۃ. یا اللہ میں آپ سے چاہتا ہوں میری صحت برقرار رہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی کسی چیز کو نہ خود استعمال کرتے تھے نہ امت کے لیے اس کو جائز رکھا جو انسان کی صحت کے لیے مفید مضر ہو. کھانے پینے کا سارا نظام اللہ کے نبی نے ایسا ہی بنایا. سونے جاگنے کا اللہ نے نبی نے نظام ایسا ہی بنایا. دوپہر میں سونے کا نظام اسی لیے بنایا کیونکہ اس کی وجہ سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے. سونے کا جو انداز آپ نے اختیار کیا اس کی وجہ سے. اسی طرح سے آج کے زمانے میں بکثر لوگ کہتے ہیں صاحب پاؤں جلتے ہیں، اس کو سمجھی سنو آپ کیا وجہ. کھانا کھاتا ہوں جی پاؤں جلتے ہیں، بس رات کو سو رہے ہیں پاؤں باہر رکھتے ہیں. کیوں صاحب پاؤں جلتے ہیں؟ ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں تو نشان کہاں ہے میری پاؤں جل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے. وجہ اصل میں معدے کا سسٹم جب بگڑ جاتا ہے تو پاؤں جلنے لگتے ہیں. معدے کی بخارات کبھی سر کے سے باہر آئیں گے، کبھی ہاتھوں سے باہر آئیں گے، کبھی پاؤں سے باہر آتے ہیں. اس سے رات بھر تڑپتا ہے اور نیند نہیں آتی. اگر کبھی رات کو نیند نہ آئے آدمی کراٹیں بدلتا ہے، خدا میرے زندگی مگر شنیوار پھر کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم ٹیبلٹ نہیں. جب رات کو نیند نہ آئے فوراً اٹھ جائے. علاج اس کا یہ ہے فوراً اٹھ جائیں، اور اٹھ جانے کے بعد پھر کیا کریں؟ نیا وضو کریں، یا تو 2-4 رکعت نماز پڑھیں، یا کوئی کتاب دینی کتاب اٹھ کر کے پڑھیں 10-15 منٹ، اس کے بعد پھر سو جائیں، نیند آ جائے. لیکن اگر وہیں کروٹیں بدلتے رہے ساری رات کروٹیں بدل دیں گے نیند نہیں آئے، کیونکہ وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. اس خرابی کا علاج اٹھ جانا ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈے پانی سے دھوئیں گے یا گرم پانی سے دھوئیں گے. اس کے بعد 2-4 رکعت نماز پڑھیں یا کوئی کتاب کا مطالعہ کریں. اس کے بعد پھر جب سوئیں گے تو نیند آئے. نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان انسانوں کو جن کی نیند نہیں آتی ہے اور ٹیبلٹ کھا کر کے سوتے ہیں ان سے پوچھے نیند کیسی بڑی نعمت ہے. اور انگریز ملکوں میں تو لوگ بڑے تعجب کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسا ایک انسان جو ہے وہ سڑک کے کنارے میں بیٹھ کے سو رہا ہے. کیا وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ جماعت والے گئے تھے کہیں گشت کرنے کے لیے، وہاں سے ایک آدمی کو ایک انگریز کو لے کر کیا ہے وہ اس نے دیکھا مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہاتھ میں تسبیح وہ سو رہا ہے. وہ بہت دیر سے دیکھتا رہا اسے کہ میں تو ساری رات ٹیبلٹ کھا کھا کے بھی مجھے نیند نہیں آتی، اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آ رہی ہے. اسے سوچا اسی تسبیح سے آتی مجھے کیا جس دن میں ارد سے وہ سوچا نہیں مگر نیدرشن کن اصل میں نیند کا تعلق جہاں بہت ساری چیزوں سے اس میں یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے ناراض کرو گے تمہارا سکون میں واپس لے آؤں گا. تم سارے انتظامات کرو گے، 1 لاکھ روپے کا بیڈ، 10,000 روپے کا ڈنلپ، 500 روپے کا تکیہ ہے، اور صاحب بہت عمدہ قسم کا ریشمی چادر ہے. اور جب نیند آتی ہے تو وہ کھیت میں ایک آدمی سر کے نیچے پتھر رکھ کر کے سو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے. آدمی چیزیں تو جمع کر سکتا ہے مگر نیند نہیں لا سکتا. آدمی اچھی غذائیں تو لا سکتا ہے مگر بھوک نہیں لا سکتا.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کی صحت کے لیے جو ضابطے مقرر کیے تھے ان ضابطوں کو ضرور رکھنا چاہیے. اچھی طرح سے چبانے کا نظام بنائیں, کھانا کم کھائیں, طاقتور چیزیں کھائیں, وہ چیزیں جن میں مزہ ہے مگر طاقت کچھ نہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. وہ چاکلیٹیں, کرکرے اور یہ جو لیز ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں ہے, ان کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے. ساتھ میں ان میں ایک ایسی چیز بھی لائی جاتی ہے جس سے جی چاہتا ہے اور کھائیں اور بدن میں کچھ نہیں کرو. اور یہ دراصل انسانوں کا پیسہ کھینچنے کی مہم ہے. ایسا اس پہ جو ہم نے فوٹو بنایا اس کا پیسہ بھی ان سے لیں گے, اس پہ جو کور ہے اس کا پیسہ بھی لیں گے. 1 روپے کا آلو, 1 روپے کا بھی نہیں, 8 آنے کے آلو ہوتے ہیں 5 روپے کا پیکٹ ہے. 8 آنے کا آلو ویسے چبائیں گے کوئی بھی چبانے کو تیار نہیں ہوگا. بلکہ سچ پوچھیے اگر کچا آلو چبائیں گے اس میں وٹامن زیادہ ہیں, لیکن لیز کو چبائیں گے تو کچھ بھی نہیں. لیکن انسانوں کا مزاج ہے لیز کھانا جو ہے وہ تو ماڈرن ہونے کی علامت ہے. ہم ترقی یافتہ ہیں, ہم تھوڑے وہ ہیں بیکورڈ, ہم پرانی چیزیں کھائیں گے. سچ ایک کیک میں زیادہ طاقت ہوگی یا ایک مکی کی روٹی میں, صرف مکی کی روٹی میں. مگر مکی کی روٹی کو ہم کھائیں گے تو تم گاؤں میں پاس نہیں کھانا اس کے بعد جیسے ترقی یافتہ ہے ہم تو کیک کھانے والے ہیں. کیک کھا کر کے بعد ہم کو ملے گا کیا؟ پیسٹری کھانے سے کچھ بھی نہیں ملے گا, چچورو کھانے سے کچھ نہ کچھ طاقت آئے گی. لیکن چچورو بیچارہ بیکورڈ ہے, کیک جو ہے وہ پیسٹری جو ہے وہ تو بہت اپر کلاس لوگوں کی چیز ہے. ارے بھائیو زندگی کے صحیح پیٹرن پر واپس آنا چاہیے اور اسی پیٹرن کے مطابق صحت بھی ٹھیک رہے گی, حالت ٹھیک رہے گی, ہاضمے صحیح رہیں گے اور آدمی اپنی صحت سے کام لے سکے گا. اللہ تعالیٰ شانہ صحت کو نعمت کے طور پر عطا کرتے ہیں. اور میرے حدیث میں ہے حضور نبی اعظم نے فرمایا صحت کے زمانے میں جو عبادت تم کرو گے, اگر تمہاری بیماری آئی, تم پر بیماری آئی اور وہ عبادت تم نہ کر سکے تو جو صحت کے زمانے میں کرتے تھے بیماری کے زمانے میں وہ اجر میں خود ہوتے ہیں. میں صحت مند ہوں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 مصیبت آنے سے پہلے. انہیں میں سے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. اپنی صحت سے اچھا فائدہ اٹھاؤ. اپنی صحت, آج میں صحت مند ہوں 3 مرتبہ واضوان پڑھاؤں گا, آج میں صحت مند ہوں ڈبل رازما دال کھاؤں گا. کتنا انسان یہ صحت مند ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے میدے پر اوور لوڈ ڈال دیں اور اس کے نتیجے میں بہت جلد آپ کا میدا تیر ہو جائے. دانتوں کی حفاظت, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناک کو صاف کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر. میں ایک دفعہ مدراس میں ٹرین میں تھا, مدراس میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا کوئی آدمی, تو نماز کا وقت ہوا, میں وضو کر کے آیا, نماز پڑھی, آ کر کے بیٹھا تو وہ کہنے لگا آپ کہاں کے ہو؟ میں نے کہا کشمیر کے. تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی ہنسی آئی. میں نے کہا آپ کشمیر جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا گئے ہو کشمیر؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا کس میں؟ کہا میں BSF میں تھا. اچھا یہاں انداز کچھ اور ہے, وہاں تو ٹرین میں اسی والا آدمی ہے, اس لیے میں نے کہا اچھا کہاں کہاں ڈیوٹی دی ہے؟ اس نے بتایا 2-4 جگہ. یہ کہنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ سچ بات یہ ہے سچا مذہب تو آپ کا ہے. میں نے کہا کیوں؟ میں پہلے حیران ہو گیا, ایک ہندو کہہ رہا ہے سچا مذہب آپ کا ہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی میری ناک میں کچھ ہو گیا تھا, میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے دوائی کھائی مگر وہ ناک کی وہ پریشانی دور نہیں ہوئی. کیا؟ کہنے لگا ناک میں بدبو آتی تھی اور اندر سے کچھ پھوڑا نکلتا تھا. تو پھر میں پیر بابا کے پاس گیا, پیر بابا نے مجھے کوئی تعویذ دیا مگر میں ٹھیک نہیں ہوا. پھر اس نے کچھ تیل پڑھ کر دیا مگر میں ٹھیک نہیں ہوا. پھر میں جب بار بار اس کے بعد جانے لگا تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا تم ایک کام کرو, دن میں 5 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو اور انگلی سے رگڑو, باہر نکالو. میں نے کہا چلو یہ بھی کوئی علاج ہے. میں نے کیا, میری ناک ٹھیک ہو گئی. میں نے اس سے جا کر پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا ہمارے نبی صاحب نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے, میں نے تمہیں وہی بتایا. اس سے میں سمجھ گیا آپ کا مذہب سچا ہے. غیر مسلم ناک جھاڑنے پر کہہ رہا ہے آپ کا مذہب سچا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک کے اندر پانی ڈالو. کون مذہب یہ سمجھائے گا؟ اللہ کے بخاری میں حدیث. اللہ سوچنے والا کہتا تھا ناک میں پانی ڈالنے کی حدیث بخاری میں, اتنی بڑی کتاب میں اتنا چھوٹا سا مسئلہ. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بے شمار بیماریوں کی صفائی کا ہے. جب ہم چھینکتے ہیں تو یہ چھینک اللہ کی نعمت اور صحت کی علامت. اس لیے چھینک آنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ کہو, اللہ نے تم کو چھینک عطا کر دی. پرانے زمانے سے جسے یہ عورتیں کہا کرتی تھی جب چھینک آتی تھی وہ لاچ بلائی دوں. وہ صحیح بات تھی,
جب آدمی کو چھینک آتی تھی تو بہت ساری بات بدن کی بیماری ہو، وہ انفیکشن جو یہاں سے اندر چلا گیا، اس انفیکشن کو دور کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کے ذریعے سے وہ باہر نکال دیتے ہیں. اور چھینک کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا، خود بخود آدمی سانس لیتا ہے اور پھر پریشر کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے، اور وہ آدمی کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہیں سے کر دیتا ہے. کھانسی یہ صحت ہے، یہ بیماری نہیں ہے. اندر سے سڑ گیا، بلغم جمع ہو گیا، سانس کا سسٹم متاثر ہو گیا، اب کھانس رہا ہے، اور کھانسنے کے بعد پھر اندر سانس کا سسٹم صاف ہو جاتا ہے. سانس گس برقرار ہو تاکہ اندر کو سوری نہ بن جائے. یہ کشم یہ صحت ہے. اگر یہ کشم نہیں آئے گا ہم اندر سے سڑ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کھجلانے کی وجہ سے مسامات کھل جاتے ہیں، اور مسامات کھلنے کے بعد اندر سے جو گیسز ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں. اللہ نے اتنا لمبا نظام بنایا. بہرحال اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، اور ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے انسان اپنی صحت کو نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ شان سمجھنا آسان فرمائے اور اپنے پیارے نبی کی دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے آسان سے آسان تر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. ایک عورت کی شادی 50 سال پہلے ہوئی تھی، مگر خامن نے اس عورت کا مہر نہیں دیا. اس کے بچے بالغ ہیں مگر خامن کی 21 سال پہلے موت ہوئی ہے. اب اس عورت کا مہر کیسے ادا ہوگا؟ عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے اس خامن کو مہر نہیں بخشوں گی. مہر کا اصول یہ ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو مہر ادا کرنا لازم، اور اتنا زیادہ لازم ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کا نکاح ہوا اور اس نے مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات قائم کر رہا ہے وہ زنا کرے گا. ایما رجل نکح بامرأۃ وهو يريد الا يؤدي صداقها فهو زانی، اور کما قال یہ حدیث. لہذا مہر ادا کرنا لازم، اتنا لازم ہے کہ اگر نکاح ہوا اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، نکاح ہوا اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، اسلام کہتا ہے تم نے تذکرہ نہیں کیا، ہم مہر لازم کریں. نکاح کی مجلس میں لڑکی والوں نے کہا اشن مہر ضرورت ہے، لڑکے والوں نے کہا اشن گنجائش ہے بغیر مہر گھر سے نکاح. تو بغیر مہر کے نکاح کیا گیا، نکاح ہو گیا اور مہر اسلام خود لازم کرتا ہے. تو کرتا انکار مگر اس اتنا مست ہے. اب اگر کسی مرد نے اپنے بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو جواب، اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے سب سے پہلے مہر نکال دے، تب تک پراپرٹی تقسیم نہیں ہوگی، نہ بیٹوں کو ملے گی نہ بیٹیوں کو ملے گی، کچھ نہیں. سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالے. جب کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد پھر اس کی پراپرٹی میں سب سے پہلے اسے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ بہت اچھا سسٹم ہے یہ، یہاں کی اولاد خود اپنے والدین کی کفن دفن کا انتظام کرتی ہے. ان سے مطلب ہے مہر سن پونس کڑو تاوا سے پڑھو نہیں، اپنی جیب سے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. بہت اس کے بعد پھر وہ جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی میں سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی مر گیا اس کا قرضہ ہے تو دکاندار کا قرضہ، بیوی کا مہر پہلے یہی الگ ہے، تب تک پراپرٹی تقسیم نہیں ہو. اچھا اب اگر قرضہ ادا نہیں ہوا، بیوی کا مہر بھی ادا نہیں ہوا، یا قرضہ تھا ہی نہیں، بیوی کا مہر بقایا، جیسے عورت یہ کہتی ہے میں مہر خاندار اور بخشش نے کی، تو اس وقت ان کے بیٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کی پراپرٹی کو الگ کریں اور اس پراپرٹی میں سے پہلے اپنی ماں کا مہر دیں. اور ماں کا مہر دینے کے بعد یہ جو باپ کی پراپرٹی ہے اس میں سے ماں کا مہر دیا، اس پراپرٹی میں سے پھر ماں کو حصہ بھی دیں، اور وہ حصہ آئے گا 8 اس کا حصہ بھی آئے گا. اس کے بعد باقی پراپرٹی اولاد میں تقسیم ہوگی. اور اگر اولاد یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو باپ وہاں لٹکا رہے گا. اب یہ اولاد کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے مہر کے باقی، ہماری ماں کے مہر کے باقی رہنے کی وجہ سے ہمارا باپ وہاں پھنسا ہوا. اب اگر باپ کی پراپرٹی نہ ہو تو اولاد کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ماں سے کہیں ہمارے باپ کی ذمہ آپ کا مہر باقی ہے، وہ وہاں لٹکا ہوا ہوگا، پھنسا ہوا ہوگا، اس کو معافی تب تک نہیں ملے گی. اس لیے ہم اپنے باپ کی طرف سے آپ کا مہر ادا کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ معاف کرو، اور اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ کو آزاد کرانے کے لیے مہر ادا کریں گے. جب ماں وہ مہر قبول کرے گی تو باپ وہاں سے چھوٹے گا، ورنہ نہیں چھوٹے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد